یا خدا، اب کہاں جا کے چھپوں؟ اگر وہ یہاں بھی آن پہنچے تو؟ اس سے آگے سوچنے کی سکت اس میں باقی نہ رہی۔ سڑک لوگوں اور گاڑیوں سے بھری ہوئی تھی۔ منال کی نظر قریبی سفید آلٹو پر پڑی تو دل ہی دل میں تمنا کی۔ اگلے ہی لمحے اسے حیرت ہوئی کہ گاڑی کے لاکس کھلے ہیں۔ گھبراہٹ میں ادھر ادھر دیکھتے اس نے فوراً دروازہ کھولا اور پچھلی نشستوں کے بیچ جا کر یوں لیٹ گئی کہ اپنا کالا دوپٹہ اوڑھ کر کارپیٹ کا حصہ لگنے لگی۔ آنکھیں موند کر اس نے شدت سے اللہ کو یاد کیا، شہیر کچھ ہوش کیا کر، کبھی تو دھیان رکھا کر، ورنہ ایک دن تیری گاڑی بھی تیرے ہاتھ سے جائے گی۔ ریحان نے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولتے اسے چھڑکا۔ یار پتہ نہیں کیسے ذہن سے نکل گیا، شہیر نے پریشان لہجے میں کہا۔ قسم سے دل کرتا ہے پورا باداموں کا سٹاک تیرے حوالے کر دوں۔ حیرت ہے آخر سیکرٹ سروسز نے تجھے کیسے قبول کر لیا؟ شہیر اور ریحان بچپن کے ساتھی تھے۔ بچپن ہی سے دونوں کا خواب فوج میں جانے کا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے نہ صرف آرمی جوائن کی بلکہ سیکرٹ سروسز کا حصہ بھی بن گئے، جس کے بارے میں عام لوگ کچھ نہیں جانتے تھے۔ منال سانس روکے ان کی گفتگو سنتی رہی۔ سیکرٹ سروسز کا نام سن کر اس کے دل میں امید جاگی کہ وہ صحیح لوگوں کے پاس آ گئی ہے اور اب یہ ضرور ان کی مدد کریں گے۔ گاڑی فلیٹس کے احاطے میں پہنچی تو منال آہستگی سے سر اٹھانے لگی، لیکن پیچھے کی نشستوں میں ہلچل دیکھ کر دونوں چونک گئے اور ہاتھ بے ساختہ جیبوں میں موجود پسٹلز پر جا پڑے۔ منال کا سر اوپر آیا ہی تھا کہ شہیر گاڑی روک چکا تھا۔ اگلے ہی پل دونوں تیزی سے مڑ کر بولے، ہینڈز اپ۔ اتنے قریب دو نالیوں کے دہانے دیکھ کر منال کے حلق سے خوفزدہ چیخ نکلی۔ دوسری بار پھر چیخی تو شہیر نے جھٹ سے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ایک آواز بھی نکالی تو یہیں گولی مار دوں گا۔ اس کا لہجہ فولاد کی طرح سخت تھا۔ صبح سے مسلسل خوف اور تھکن جھیلنے والی منال کے اعصاب اب جواب دے کر وہ وہیں ڈھلک گئی۔ اٹھو، ڈرامے بازی مت کرو ورنہ انجام بہت برا ہوگا، شہیر نے جھنجھوڑ کر کہا۔ ریحان نے پیچھے ہو کر اس کی کلائی تھامی اور نبض چیک کی تو واقعی بہت کمزور تھی، سچ میں بے ہوش ہو گئی ہے۔ اب اس آفت کا کیا کریں؟ شہیر نے جھنجھلاہٹ سے کہا۔ آفت تو لگتی واقعی ہے، ریحان نے شوخی سے منال کو دیکھ کر کہا۔ کتنی بار کہا ہے میرے سامنے لڑکیوں کے بارے میں گھٹیا باتیں مت کیا کر، شہیر نے اس پر غصہ نکالتے ہوئے ڈانٹا۔ سنگین حالات میں ریحان کی بات اسے بالکل ناگوار گزری۔ اب پتہ کیا کریں؟ اگر کوئی کمپاؤنڈ میں آ گیا تو مسئلہ بن جائے گا، اس نے پریشانی سے کہا۔ دونوں اپنی سروس کے دوران کئی نازک صورتحال سے گزرے تھے، مگر ایک لڑکی کی موجودگی انہیں سخت مشکوک بنا سکتی تھی۔ اس کا حل یہی ہے کہ اسے اٹھا کر پچھلے خفیہ راستے سے اپنے فلیٹ لے جائیں، کیونکہ سامنے سے لے جانا خطرے سے خالی نہیں، شہیر نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا کیا؟ اگر سر کو خبر ہو گئی تو یاد رکھنا نہ زمین پر جگہ ملے گی نہ آسمان پر، ریحان جھنجھلا کر بولا۔ تم بیٹھے رہو اور سر کی اجازت کا انتظار کرو، میں اب جا رہا ہوں۔ وہ غصے سے گاڑی سے نکلنے ہی لگا تھا کہ شہیر نے فوراً کہا، اوئے کیا ہو گیا تجھے؟ اچھا ٹھیک ہے میں اسے اٹھاتا ہوں، لیکن پہلے جا کر دیکھ تو لے کہ پچھلا راستہ صاف ہے یا نہیں۔ اگر سب کلیئر ہوا تو مجھے مس کال دینا، میں سمجھ جاؤں گا اور پھر اسے اندر لے آؤں گا۔ شہیر نے آخرکار اس کے منصوبے کو مان لیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ دونوں منال کو فلیٹ میں لے آئے۔ ابھی اسی وقت سمیہ کو فون کر کے بلاؤ، شہیر نے منال کو بیڈ پر لیٹاتے ہی کہا۔ سمیہ نہ صرف ریحان کی منگیتر تھی بلکہ انہی کے ساتھ انٹیلیجنس کی IT ڈپارٹمنٹ میں کام کرتی تھی۔ اسے بلانے کی وجہ یہ بھی تھی کہ شام ڈھل رہی تھی اور کسی کو چیک کرنا شہیر یا ریحان کے بس کی بات نہ تھی، یہ صرف سمیہ ہی کر سکتی تھی۔ اس کے علاوہ شہیر نے یہ بھی کہا، اسے کہنا اپنا سسٹم بھی ساتھ لائے، کیونکہ اس لڑکی کے ہوش میں آتے اس کا پورا ڈیٹا کنگالنا ضروری ہے۔ پتہ نہیں کون ہے اور ہماری گاڑی میں کیوں تھی؟ ریحان نے اس بات میں سر ہلایا اور فوراً کال کر دی۔ 15 منٹ بعد فلیٹ کی بیل بجی۔ ریحان دروازے پر گیا اور سمیہ کو اندر لے آیا۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی بولی، کیا ہوا، اتنی ایمرجنسی میں کیوں بلایا؟ شہیر نے مختصر الفاظ میں سارا ماجرا بیان کیا اور ساتھ ہی کہا کہ وہ لڑکی کو چیک کرے، کیونکہ وہ خود ایسی صورتحال میں عورتوں سے دور ہی رہتا تھا۔ سمیہ نے خاموشی سے سب کچھ سنا اور پھر بغیر کچھ کہے کمرے کی طرف بڑھ گئی جہاں منال بے ہوش پڑی تھی۔ وہ اسے پرکھنے کے ساتھ ساتھ ہوش میں لانے کی کوشش کرتی رہی اور 5 سے 10 منٹ کی جدوجہد کے بعد منال نے آنکھیں کھول دی، مگر اس کی جیب یا پاس سے کوئی خاص یا کارآمد چیز سمیہ کو ہاتھ نہ آئی۔ آنکھیں کھلتے ہی منال نے سب سے پہلے جو چہرہ دیکھا وہ اس کے لیے مکمل اجنبی تھا۔ اس لمحے کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ سمیہ نے جا کر دروازہ کھولا۔ کیا بات ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اسے باہر لے آؤ، ریحان کی آواز آئی۔ سمیہ پلٹی اور مڑتے ہوئے منال کو دیکھ کر بولی، چلو اب تمہاری پیشی ہے۔ اس کے کہنے پر منال آہستگی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کے پیچھے چلنے لگی۔
اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ غلط ہاتھوں میں نہیں آئی، مگر ساتھ ساتھ دل میں گھبراہٹ بھی تھی۔ وہ اپنے ذہن میں ایک ایک لفظ ترتیب دے رہی تھی کہ اس شخص کے سامنے کیا کہنا ہے جس کے کڑے تیوروں سے وہ پہلے ہی بے ہوش ہو چکی تھی۔ لانچ میں پہنچ کر سمیہ ایک طرف ہوئی تو منال کے سامنے شہیر کھڑا تھا۔ اس کی تیز اور جانتی ہوئی نظروں نے منال کا حوصلہ مزید کم کر دیا۔ شہیر ایک قدم آگے بڑھا اور سادے لہجے میں بولا، نام کیا ہے تمہارا؟ کون ہو؟ کہاں سے آئی ہو؟ اور ہماری گاڑی میں گھسنے کی جرات کیوں کی؟ سب کچھ ابتدا سے آخر تک پتا، اور یاد رکھو اگر ایک لفظ بھی غلط نکلا تو میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ سامنے عورت ہے یا مرد، سزا سب کے لیے برابر ہے۔ اس کے بے لچک انداز نے منال کے اوسان خطا کر دیے۔ سمیہ سب کچھ نوٹ کرو اور ساتھ اس کا مکمل بایو ڈیٹا نکالو، شہیر نے حکم دیا۔ اس سے پہلے ہی ریحان بتا چکا تھا کہ لڑکی کے پاس سے کوئی چیز برآمد نہیں ہوئی۔ وہ دوبارہ سخت لہجے میں بولا، اب شروع کرو۔ منال نے گہری سانس لی اور دھیمی آواز میں کہنا شروع کیا، میرا نام منال سرفراز ہے۔ میرے والدین کا انتقال میرے بچپن میں ہو گیا تھا۔ مجھے SOS ولیج میں چھوڑا گیا، لیکن کس نے یہ مجھے آج تک معلوم نہیں۔ وہی پرورش پائی، تعلیم حاصل کی، پنجاب یونیورسٹی سے ماس کمیونیکیشن میں ماسٹرز کرنے کے بعد ایک اخبار میں رپورٹر کی حیثیت سے کام شروع کیا۔ اس وقت اب اقبال ٹاؤن میں کرائے کے فلیٹ میں اکیلی رہتی ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے میرے ہاتھ رحمان شاہ کے متعلق ایسے شواہد لگے جو میں نے شائع کر دیے۔ میرا سچ نہ برداشت کرتے ہوئے اس نے مجھ پر دباؤ ڈالا کہ میں ایک پریس کانفرنس کر کے سب کے سامنے معافی مانگوں اور اعلان کروں کہ یہ خبر جھوٹی ہے اور اس ماڈل گرل کے قتل میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں۔ وہ رک کر لمحہ بھر کے لیے سانس سنبھالنے لگی، پھر آگے بولی، جب میں نے انکار کیا تو پہلے مجھے نوکری سے نکلوانے کی کوشش کی اور پھر میرے فلیٹ پر آ کر دھمکیاں دی اور آخر میں اس نے اپنے گنڈے میرے پیچھے لگا دیے تاکہ مجھے اغوا کروا سکے، مگر اللہ نے چاہا کہ میری جان بچ جائے اور میں تمہاری ان لاک کار میں آ گئی اور اب یہاں موجود ہوں۔ اس کے خاموش ہوتے ہی لاؤنج میں سناٹا چھا گیا۔ شہیر، ریحان، سمیہ، تینوں کے چہرے پر حیرت کی لکیریں کھنچ گئیں۔ وہ جسے ایک مشکوک لڑکی سمجھ رہے تھے، اصل میں وہ ایک سچائی کی جنگ لڑنے والی رپورٹر نکلی۔ رحمان شاہ اور ایک مشہور ماڈل گرل کا معاملہ ابھی زیادہ پرانا نہ ہوا تھا۔ سبھی جانتے تھے اس قتل کے پیچھے رحمان شاہ کا ہاتھ ہے، کیونکہ لڑکی کی لاش اسی کے فلیٹ سے ملی تھی، مگر اصل ثبوت کبھی ہاتھ نہیں آیا۔ سمیہ، سب کچھ کنگالو، کچھ جھوٹنے نہ پائے، شہیر نے منال کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، خود کافی بنانے کچن کی جانب بڑھ گیا۔ آدھے گھنٹے کی مسلسل سرچ کے بعد سمیہ نے اس کے تمام ریکارڈز تیار کیے اور شہیر کو دکھائے، لیکن حقیقت ایسی تھی جس نے سب کو چکا دیا۔ منال کے والد کبھی ISI میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر رہ چکے تھے۔ تمہارے والد ISI میں تھے؟ شہیر نے صوفے پر بیٹھے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر پوچھا۔ جی، منال نے مختصر جواب دیا اور پھر خاموش ہو گئی۔ اب تم کیا چاہتی ہو؟ کہاں جانا ہے؟ ریحان نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ منال نے گہری سانس لے کر کہا، مجھے معلوم ہے یہ آسان نہیں ہوگا، لیکن میں سمجھ چکی ہوں کہ آپ دونوں سیکرٹ سروسز سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کا مقصد ہے بے گناہوں کی حفاظت۔ میں نے نہ صرف بے قصور ہوں بلکہ تنہا بھی ہوں۔ مجھے آپ کی پناہ چاہیے، کچھ وقت کی رپوش ہونا چاہتی ہوں اور مجھے یقین ہے آپ لوگوں کے ساتھ میں سب سے زیادہ محفوظ رہوں گی۔ اس کی بات نے لمحہ بھر کو سب کو خاموش کر دیا۔ شہیر نے تلخی سے کہا، بی بی، یہاں میں اور ریحان اکیلے رہتے ہیں، اس سے آگے کی صورتحال تم خود سمجھ سکتی ہو۔ منال کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور وہ بولی، جو لوگ اپنی قوم کی بیٹیوں اور ماؤں کی عزت کے لیے اپنی جان تک داؤ پر لگا دیتے ہیں، ان کی شرافت پر سوال اٹھانا میرے بس کی بات نہیں۔ اس کی بات پر شہیر، ریحان اور سمیہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ یہ لڑکی اپنی سچائی اور صاف گوئی سے انہیں قائل کر چکی تھی۔ کتنے دن تک رپوش رہنے کا سوچا ہے؟ شہیر نے پوچھا۔ جب تک اللہ میرے لیے کوئی دوسرا ٹھکانہ مقرر نہیں کرتا، منال نے یقین بھرے لہجے میں جواب دیا۔ شہیر نے جھنجھلا کر کہا، یہ سب اتنا سیدھا نہیں جتنا تم سمجھ رہی ہو۔ اس بلڈنگ میں ہم اکیلے نہیں رہتے، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو نقصان صرف تمہارا نہیں ہمارا بھی ہوگا۔ ابھی تو تم بے گھر ہو، پھر ہم سب ہو جائیں گے۔ وہ تو ویسے ہی عورتوں کو برداشت کرنے کا عادی نہ تھا۔ سمیہ کے ساتھ تعلق بھی ریحان کی وجہ سے تھا، جو اسے ہمشیرہ کی طرح عزیز تھی۔ سمیہ نے موقع سنبھالتے ہوئے کہا، شہیر، ابھی کی رات تو کسی طرح نکالو، کل صبح سر سے بات کریں گے، وہ یقیناً بہتر حل بتائیں گے۔ دونوں اس بات پر راضی ہو گئے۔ ٹھیک ہے، شہیر کے ہاں کہتے ہی ماحول ذرا ہلکا ہو گیا۔ تینوں نے سکون کا سانس لیا۔ کچھ ہی دیر میں سمیہ واپس اپنے گھر چلی گئی۔ اس وقت تک منال سے اس کی اچھی خاصی بات چیت بھی ہو چکی تھی۔ شہیر اور ریحان نے منال کو اسی کمرے میں ٹھہرنے کو کہا جہاں وہ بے ہوشی میں لائی گئی تھی۔ دونوں کمروں کے ساتھ اٹیچ باتھ تھے، اس لیے انہیں کسی قسم کی دقت نہ ہوئی۔ رات کے گزرنے والے لمحوں اور آنے والے حالات کے بارے میں سوچتے سوچتے منال کی آنکھ لگ گئی اور اب اسے پتہ ہی نہ چلا کب وہ نیند کی وادی میں جا اتری۔ اگلی صبح فجر کے وقت ہی منال کی آنکھ کھلی تھی۔
وضو کر اس کے جائے نماز تلاش کی جو رائٹنگ ٹیبل کے نیچے والے خانے میں رکھی ہوئی تھی۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ کشمکش میں تھی کہ یہی بیٹھی رہے یا باہر نکلے، لیکن باہر سے آتی کھٹر پھٹر کی آواز پر ہمت جٹا کر دروازہ کھول کر لاؤنج میں آ گئی، جہاں شہیر ٹریک سوٹ پہنے جوسر میں جوس بنا رہا تھا۔ دروازے کی آواز پر ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر چہرہ بے تاثر رکھتے ہوئے اپنے کام میں مصروف ہو گیا تو منال نے دل ہی دل میں برا مناتے ہوئے کہا، کھڑوس کہیں کا، کیونکہ اسے اتنی بے رخی کی امید نہیں تھی، مگر اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے کوئی توقع نہیں رکھنی۔ وہ صوفے پر آ کر خاموشی سے بیٹھ گئی، مگر شہیر جوس کا گلاس بھر کر اپنی طرف بڑھا تو اس نے ایک لمحے کو خوش فہمی پالی کہ شاید وہ اس کے لیے لا رہا ہے، مگر اگلے ہی لمحے شہیر اس کے سامنے بیٹھ کر خود ہی گھٹا گھٹ جوس پی گیا اور ساتھ میں سردی لہجے میں بولا، یہاں جتنے دن رہنا ہے اپنی خدمت خود کرنی ہے، نہ کوئی آپ کو کھانا ٹرے میں لا کر دے گا اور نہ ہی آپ ہماری مہمان ہیں۔ کچن سامنے ہے، جو چاہے خود بنا لیں۔ اور پھر خالی گلاس کچن کاؤنٹر پر رکھ کر غالباً جوگنگ کے لیے نکل گیا۔ منال نے دل ہی دل میں سوچا کہ مرتے کیا نہ کرتے۔ وہ اٹھی اور ناشتے کے لیے کچن میں چلی گئی۔ ناشتے کے دوران اس نے سوچا کم از کم ان کا یہ احسان تو ماننا پڑے گا کہ اسے یہاں پناہ دی ہے، لہٰذا منفی سوچوں کو جھٹک کر اس نے صرف اپنے لیے نہیں بلکہ ان دونوں کے لیے بھی آملیٹ بنایا، ساتھ ہی فریزر میں رکھے پراٹھے گرم کر لیے کیونکہ خوشبو سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ناشتہ یہی کرتے ہیں۔ برتن دھو کر فارغ ہوئی تھی کہ دونوں واپس آ گئے۔ غالباً شہیر سے پہلے ریحان ہی جوگنگ سے لوٹا تھا۔ پراٹھوں اور آملیٹ کی خوشبو سے سارا فلیٹ مہک رہا تھا تو ریحان ہنستے ہوئے بولا، واہ واہ بھائی، کہیں کسی اور کے فلیٹ میں تو نہیں آگے؟ جس پر شہیر نے سنجیدگی سے کہا، مسخرہ پن چھوڑو، ناشتہ کرو، جلدی نکلو۔ سر کی دوبارہ کال نہیں آنی چاہیے کیونکہ انہیں جوگنگ کے دوران ہی باس کی کال آ گئی کہ کسی کیس کی ارجنٹ میٹنگ ہے۔ اتنے میں منال نے کچن سے نکلتے ریحان کو دیکھا جو جھٹ سے کہا، السلام علیکم، جس پر وہ خوش مزاجی سے بولا، وعلیکم السلام، ارے جیتی رہو سسٹر، صبح صبح ہمارے لیے اتنی محنت کرنے کا شکریہ، آؤ یہ سب ٹیبل پر رکھتے ہیں۔ اور پھر شہیر چینج کرنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ ریحان منال کے ساتھ مل کر ناشتہ ٹیبل پر لگانے لگا اور خوش اخلاقی سے اسے بھی کھانے کی دعوت دی۔ آجا یار، اس نے کہا تو شہیر فوراً کچن کی طرف بڑھا اور بے رخی سے کہنے لگا، نو تھینک یو، اب تم بھی جلدی کرو۔ ساتھ ہی سیب نکال کر کھانے لگا، حالانکہ وہ خود بھی پراٹھے لاتا اور شوق سے کھاتا تھا۔ ریحان نے اس کے رونے پر چونک کر منال کی طرف دیکھا جس کا چہرہ خفت سے سرخ ہو رہا تھا کیونکہ وہ اتنی سمجھ تو رکھتی تھی کہ شہیر کے اس انسلٹنگ انداز کو محسوس کر سکے۔ ریحان نے بات سنبھالتے ہوئے کہا، اوکے سسٹر، ٹائم شارٹ ہے، مجھے چلنا ہوگا، اتنا مزیدار ناشتے کے لیے بہت شکریہ۔ تو منال نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، پلیزر بھائی۔ اور اس لمحے شہیر خاموشی سے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ پھر ریحان نے جاتے ہوئے کہا، سسٹر ہم باہر سے فلیٹ لاک کر دیں گے کیونکہ ابھی ہم آپ کی یہاں موجودگی ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتے۔ دوپہر میں سمیہ آپ کے پاس آ جائے گی، اس کے پاس یہاں کی ڈپلیکیٹ چابی ہے، لینڈ لائن موجود ہے لیکن آپ نے اسے اٹینڈ نہیں کرنا، کوئی مسئلہ ہو تو مجھے یا شہیر کو کال کر لینا، یہ ہمارے نمبرز ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک پرچہ پڑھایا جس پر ان دونوں کے نمبر لکھے تھے۔ منال جو صوفے پر بیٹھی تھی وہ ریحان کو قریب آتا دیکھ کر کھڑی ہو گئی، کاغذ لیتے ہوئے اس نے اس بات میں سر ہلایا اور دونوں کی ہدایات غور سے سنی، جبکہ شہیر پاس کھڑا خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کبھی کبھی ناپسندیدگی کو لفظوں میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہمارے رویے ہی سب کچھ واضح کر دیتے ہیں۔ گاڑی سٹارٹ ہوتے ریحان نے یہ بات کہی تو شہیر نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ لیکچر دینے کا مقصد کیا ہے؟ جس پر ریحان نے نرمی مگر سنجیدگی سے کہا کہ اتنے بچے نہیں ہو کہ بات نہ سمجھ سکو۔ اگر وہ لڑکی کسی مجبوری میں ہمارے پاس مدد کی امید لے کر آئی اور تمہیں اسے مجبوراً برداشت بھی کرنا پڑا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنے ہر عمل سے اس پر جتاتے رہو۔ پراٹھے تو تم بھی بڑے شوق سے لاتے اور کھاتے ہو، اگر آج بس بیٹھ کر کھا لیتے تو تمہاری شان میں کوئی کمی نہ آتی۔ کسی کی مجبوری میں ہمارا کوئی کمال نہیں اور نہ ہی اس کی بدقسمتی میں اس کا کوئی قصور۔ جینڈر سے بالاتر ہو کر سوچو کہ وہ بھی ایک انسان ہے اور اللہ نے اسے ہمارے پاس اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم اس کی مدد کریں۔ اس سے زیادہ سمجھانے کی ضرورت تمہیں نہیں ہونی چاہیے۔ میں نہیں یہ کہتا کہ اس کے سامنے بچ جاؤ، لیکن روڈ رویہ اختیار کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ ریحان سال میں شاذ و نادر ہی اتنا سنجیدہ ہوتا تھا اور جب وہ ہوتا تو شہیر کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ اس وقت بھی شہیر کو خاموشی بہتر لگی کیونکہ دل ہی دل میں وہ مان گیا تھا کہ ریحان ٹھیک کہہ رہا ہے اور شہیر کی سب سے بڑی خوبی یہی تھی کہ وہ اپنی غلطی جلدی مان لیتا اور اسے عملاً درست کرنے کی کوشش کرتا۔ میٹنگ کے بعد اویس عالم جو ان کے باس تھے، انہوں نے ریحان اور شہیر کو روک کر پوچھا کہ کس لڑکی کو پروٹیکشن دی جا رہی ہے۔ سارا ماجرا سننے کے بعد انہوں نے منال کو پروٹیکٹ کرنے کا کہا جس پر شہیر بادل نخواستہ خاموش ہو گیا۔ کچھ دنوں میں منال نے گھر کے سارے کام اپنے ذمے لے لیے۔ وہ براہ راست شہیر کو مخاطب نہ کرتی بلکہ ریحان کے ذریعے یہ سب بات کرتی۔ شہیر کو بھی اس میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ پھر ایک دن شہیر کے والدین کے فلیٹ پر آگے شہیر نے انہیں ساری صورتحال سنائی تو انہوں نے منال کو قریب بلا کر اپنے برابر صوفے پر بٹھایا جبکہ شہیر سامنے والے صوفے پر ہاتھ جوڑے
سر جھکائے بیٹھا تھا اور منال کو اکثر کسی فلم کا ہیرو ہی لگتا تھا۔ شہیر کے والد نے شفقت سے کہا کہ بیٹی ہم آپ کو مکمل پروٹیکشن دیں گے۔ رحمان شاہ پہلے ہی ہمارے ہٹ لسٹ میں ہے۔ اس کیس کے علاوہ بھی اس کے کئی کیسز ہمارے ہاتھ لگے ہیں۔ آپ اطمینان سے کچھ دن یہاں رہیں، پھر ہم آپ کے لیے بہتر بندوبست کر دیں گے۔ منال نے گھبراہٹ کے باوجود ہمت جمع کر کے مسکراتے ہوئے پوچھا کہ آپ کچھ لیں گے انکل؟ جوس یا چائے؟ جس پر انہوں نے خوش دلی سے وائی ناٹ بیٹا چائے۔ کچھ دن گزارنے کے بعد شہیر نے جیسے اخبار کا دوسرا صفحہ کھولا، پہلی خبر دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ حیرانی اور شوق کی کیفیت میں اس نے نظریں کچن میں چائے بناتی منال پر ڈال دی۔ اتنے میں ریحان آپ پر کندھے پر ہاتھ مار کر بولا، اوئے بڑے میاں آگے جاگنگ کر کے؟ لیکن شہیر کی سنجیدہ اور بے تاثر شکل دیکھ کر وہ چونک گیا۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ جواباً شہیر نے صرف اخبار کی خبر کی طرف اشارہ کیا۔ ریحان اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھا اور جیسے جیسے پڑھتا گیا اس کے چہرے کے تاثرات بدلتے گئے۔ دوسری طرف شہیر کی تیز اور غسیل آنکھیں مسلسل منال پر جمی رہیں۔ جب وہ چائے لے کر آئی تو اسے اپنی طرف گھورتا دیکھ کر گھبراہٹ اور پریشانی کے عالم میں رک گئی۔ یہ کیا ہے؟ شہیر نے اخبار اس کی طرف بڑھایا۔ منال نے کانپتے ہاتھوں سے اخبار پکڑا اور اپنی تصویر کے ساتھ جلی سرخی دیکھی۔ مفرور قاتلہ۔ اس نے ہکلاتے ہوئے پوری خبر پڑھی جس میں لکھا تھا کہ منال سرفراز ایک گروہ کے ساتھ ملوث ہے جس نے جمعرات کی رات ماڈل ٹاؤن کے بلیک ایل میں ڈکیتی اور قتل کے بعد فرار اختیار کیا۔ اگر کسی کو اس کے بارے میں کوئی خبر ہو تو پولیس سے رابطہ کرے۔ یہ الفاظ پڑھتے اخبار اس کے ہاتھ سے زمین پر گر گیا۔ شہیر اٹھ کر اس کے قریب آیا، طنزیہ لہجے میں بولا، جمعے کا دن ہی تھا نا جب تم افتاد بن کر ہماری زندگی میں وارد ہوئی؟ منال کے آنسو بہنے لگے۔ نہیں، یہ سب غلط ہے، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ شہیر کا لہجہ سخت ہوا۔ یہ خبر چھپوانے والا ایس ایچ او زمان شاہ ہے، نام تو پڑھ ہی لیا ہوگا۔ اب یہ بھی کہہ دو کہ وہ ایس ایچ او نہیں، ہم سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس نے غصے سے اس کی بازو پکڑی تھی کہ موبائل بجنے لگا۔ اویس عالم کی کال دیکھ کر اسے جھٹکے سے بازو چھوڑا اور غسیل نگاہ اس کے جھکے چہرے پر ڈالی جو مجرموں کی طرح رو رہی تھی۔ کال اٹینڈ کرتے اس نے کہا، السلام علیکم سر۔ دوسری طرف سے آواز آئی، وعلیکم السلام، تھوڑی دیر میں سمیہ نقاب میں آئے گی اور تم ریحان منال کو بھی نقاب میں میرے کینٹ والے فلیٹ لے آؤ۔ تمہارے ڈیڈی بھی میرے پاس ہے، وہاں تمہارا اور منال کا نکاح ہوگا۔ سمیہ نقاب میں واپس تمہارے ڈیڈی کے ساتھ تمہارے فلیٹ آ جائے گی۔ شہیر کے قدم ڈگمگا گئے۔ ہولڈ آن سر، یہ کیا کہا آپ نے؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ اونچا سننے لگے ہو کیا؟ میں اپنی بات دہراتا نہیں، تمہارا اور منال کا نکاح کچھ دیر بعد ہو رہا ہے، کوئی اعتراض؟ ان کا لہجہ سرد اور فیصلہ کن تھا۔ شہیر جھنجھلا کر بولا، جی ہاں، بہت سارے اعتراض ہے، یہ کوئی ٹافی بانٹنے کی بات نہیں، اور نہ میں اتنا بچہ ہوں۔ آج کا اخبار پڑھا آپ نے؟ محترمہ پر عادی مجرم اور قاتلہ ہونے کا الزام ہے۔ اب میں ان اخباروں کی خبروں پر فیصلے کروں گا؟ اویس عالم نے سخت لہجے میں جواب دیا۔ ہمیں خبر پہلے سے تھی، اس لیے یہ فیصلہ کیا، اور مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم مجھ سے بحث کر رہے ہو۔ شہیر نے تھکے لہجے میں کہا۔ مگر سر، اچانک ان کی گرددار آواز آئی، شہیر انف۔ اس ایک دھاڑ پر وہ سکتے میں آ گیا۔ اگر تم نہیں کر سکتے تو ریحان ہے نا؟ شہیر کا دل کانپ گیا۔ سر، وہ بے یقینی سے بڑبڑایا۔ اویس عالم نے حکم سنایا، جب تک سمیہ نہیں آتی اچھی طرح سوچ لو، اب فون منال کو دو۔ شہیر نے لب بھینچے، موبائل باہر لا کر منال کے سامنے کیا، پھر اسے سخت اور کاٹ کھانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے فون اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ منال نے حیرت سے فون لیا اور دوسری طرف کی آواز سنتے ہی دھڑکتے دل کے ساتھ دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ کیا ہوا یار، کس کی کال تھی؟ میں تو ابھی تک چکرا رہا ہوں، ریحان نے بے یقین لہجے میں کہا تو شہیر ہنسا۔ بیٹا ابھی تو یہ کچھ بھی نہیں، نیکسٹ مشن کے لیے تیار ہو جاؤ، اینڈ آئی بیٹ تمہارے 14 طبق روشن نہ ہوئے تو میرا نام بدل دینا۔ ریحان نے حیرت سے پوچھا، کیا مطلب؟ اور پھر جو کچھ شہیر نے اسے بتایا تو واقعی اس کے 14 نہیں بلکہ 14,000 طبق روشن ہو گئے تھے۔ ہاؤ از اٹ پاسبل یار؟ ریحان کی گھبرائی ہوئی آواز پر شہیر صرف تلخ مسکراہٹ کے سوا کچھ نہ دے سکا۔ اچانک ایک ہاتھ اس کے سامنے آیا، آپ کا موبائل۔ اسے جھپٹ کر موبائل لیا اور غصے سے سر اٹھایا تو سامنے بیٹھی منال کی بھیگی پلکیں دیکھ کر اس کا پارا اور چڑھ گیا۔ یہ ڈرامے کس بات کی کر رہی ہو؟ خوش ہونا چاہیے تمہیں، یہی گھٹیا مشن لے کر آئی تھی نا؟ اور کتنے چہرے ہیں تمہارے، سب آج دکھا دو۔ کس مظلومیت کا ناٹک کر رچا کر میرے فادر اور باس دونوں کو بے وقوف بنا لیا ہے۔ وہ دانت پیستے ہوئے اس کے سامنے کھڑا سچ گلوانے پر تلا ہوا تھا۔ منال نے تھکے لہجے میں کہا، میں آپ کے منہ نہیں لگنا چاہتی، اور اندر جانے کو مڑنے ہی والی تھی کہ اس کی کلائی شہیر کے ہاتھ میں آ گئی۔ سمجھا کیا ہے تم نے خود کو؟ میں ایسا لہجہ برداشت نہیں کرتا۔ شہیر نے جھٹکے سے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں آپ جیسے کھڑوس سے رشتہ جوڑنے کا، نہ میں کیا ہوں اور میری حقیقت کیا ہے، یہ کچھ دیر میں آپ خود دیکھ لیں گے۔ وہ غصے سے اپنا بازو چھڑواتی اندر جا کر دروازہ بند کر گئی۔ شہیر کے لبوں پر الفاظ ہی ختم ہو گئے۔ کسی لڑکی کی ہمت نہیں ہوتی کہ اس سے ایسے لہجے میں بات کرے۔ ابھی وہ اور ریحان اس حیرت سے نکل بھی نہیں پائے تھے کہ سمیہ آ گئی، اور انہوں نے وہی کیا جو
جو अवैस आलम ने कहा था। शहीर के लब भेजे थे। वो गाड़ी चलाते हुए खामोशी की इंतहा को छू रहा था, अंदर की शिद्दत को दबाते हुए। जैसे ही अवैस आलम के फ्लैट पर पहुंचा तो उसने अपने तासुरात दुरुस्त किए, क्योंकि अवैस आलम के किसी फैसले पर वो एतराज़ का सोच भी नहीं सकता था। इसे इनसे एक अनोखा सा लगाव था। फ्लैट में दाखिल होते इसने आसिम मलिक, अवैस शाह के दोस्तों और एक मौलवी को बैठे देखा तो समझ गया कि अब निकलने की राह नहीं। अवैस आलम ने मुस्कुराते हुए कहा, शहीर ये समझ लो मैं तुम्हारा निकाह अपनी बेटी के साथ करवा रहा हूँ। मनाल जो बुर्का उतार चुकी थी, नजरें झुका इनके पास खड़ी थी और अवैस आलम ने मोहब्बत से इसे अपने साथ लगा लिया। शहीर ने एक नज़र इसकी आंसुओं से भरी आंखों पर डाली। मुझे मंजूर है, मैं मुतमईन ज़रूर हूँ, मगर ये उलझन बाकी है कि मेरी बीवी का बैकग्राउंड क्या है। अवैस आलम ने हंसते हुए कहा, तस्हीह कर लो, बीवी नहीं मनकूहा। शहीर ने हैरत से पूछा, क्या मतलब? वो संजीदगी से बोले, अभी सिर्फ निकाह हो रहा है, रुखसती नहीं रहेगी। वो तुम्हारे फ्लैट में, लेकिन तुम्हारी मनकूहा के तौर पर। इतनी आसानी से मैं अपनी प्यारी बेटी को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता, जबकि सिर्फ निकाह पर ही तुम्हारी जुबान खामोश नहीं। शहीर ने सख्ती से कहा, यह ज्यादती है सर, अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ, आप अपनी बेटी से मिले और फौरन पार्टी बदल ली। अवैस आलम ने कहकर लगाया और उसे गले से लगा लिया। अगर तुम मेरे अजीज तरीन दोस्त के बेटे हो तो मनाल भी हमारे करीबी दोस्त की बेटी है। यह निकाह हमारी दरीना ख्वाहिश थी जो आज पूरी हो रही है। हालात ऐसे निकले हैं, मगर इसके कंधे पर हाथ रखते हुए उन्होंने एक और हकीकत आश्कार करके इसे मजीद उलझा दिया। बेटा तुम इधर ही बैठो, समिया भी आ रही है। उन्होंने शहीद के कंधों से हाथ हटाते हुए मनाल को तसल्ली दी और इसे साथ लिए बाहर निकल गए। कभी सोचा भी नहीं था कि तेरे निकाह का फंक्शन में ट्रैक सूट पहनकर अटेंड करूंगा, रेहान ने शौकी से कहा तो शहीद के चेहरे पर एक मध्यम मुस्कुराहट आकर फौरन गायब हो गई। निकाह के कागजात पर दस्तखत करते न जाने कैसे एक अजीब सा सुकून इसके अंदर उतरा, ये वो खुद भी नहीं समझ पाया। सबके जाने के बाद अब फ्लैट में सिर्फ अवैस आलम, आसिम मलिक, शहीर, रेहान और मनाल, समिया मौजूद थे। और समिया के आते ही मैंने कहा कि रस्म का आगाज हुआ। रेहान, मनाल और समिया को बाहर बुलाओ, आसिम साहब ने कहा तो वो कमरे की तरफ बढ़ा जहाँ दोनों बैठी थी। जैसे मनाल समिया लाउंज पे आई, शहीर ने पहली बार इसे ध्यान से देखा। गंदमी शफाफ रंगत, 5 फुट 8 इंच कद, नाजुक सा सरापा, सीधे घने लेयर्स में कटे बाल, जिनकी चंद लटें चेहरे पर ढलकी हुई थी, रोशन आंखें जिनमें अज़म की झलक थी और जो एक बार देखने पर दोबारा देखने पर मजबूर कर दें। इस वक्त वो लेमन रंग की शर्ट और सब्ज दुपट्टा ओढ़े साथ में ब्लैक जीन्स पहने हुए थी। मंजर ही कुछ ऐसा था कि दुल्हन जीन्स और लॉन की शर्ट में और दूल्हा ट्रैक सूट में निकाह पढ़ रहा था। शहीर को हैरत हुई कि वो इसे इतने गौर से क्यों देख रहा है। सोफे पर आसिम साहब के करीब बैठने से पहले मनाल की निगाह सामने उठी तो इसने शहीर को देखा जो होंठों के करीब मुट्ठी टिकाए पूरी तवज्जो से इसे तक रहा था। इसकी दिल की धड़कन तेज हो गई। जब इसको बता दिया कि मैं कोई कातिल नहीं, तो फिर भी इसे ऐसे क्यों घूर रहा है? बेवकूफ़, इस ट्रैक सूट में भी कितना डैशिंग लग रहा है। और नज़रों को झुकाकर बैठी और दोबारा इसकी तरफ देखने की हिम्मत ना की। शहीर, मैं जानता हूँ तुम इस सारे मामले को लेकर बहुत उलझे हुए हो, इसलिए चाहता हूँ तुम्हें कुछ हकीकतें बताऊँ। नाश्ते के बाद अवैस आलम ने गुफ्तगू शुरू की। मैं, आसिम और सरफराज बेहतरीन दोस्त थे। तीनों का शौक भी एक जैसा था, इसलिए हमने सीक्रेट सर्विसेज ज्वाइन की और खुशकिस्मती से मुंतखब भी हो गए। इन्हीं दिनों हमें रहमान शाह के बारे में कुछ केसेस मिले जो कि सरफराज का सुतीला भाई था, मगर बचपन से इनका राब्ता टूट गया था। वो कई मुल्क दुश्मन नासिर के साथ जुड़ा हुआ था। इसके खिलाफ सबूत जमा करने का बेड़ा हम तीनों ने उठाया था और सारे सबूत हम सरफराज के पास रखते थे। न जाने कैसे से शक हो गया। पहले तो इसने ताल्लुकात बहाल करने का ढोंग रचाया, मगर सरफराज भी इससे रस्मी सा मेल जोल रखता था। मनाल तब बहुत छोटी थी, शायद 4 साल की। एक दिन सरफराज और इसकी बीवी शादी से वापस आ रहे थे तो रहमान ने रास्ते में ऑयल टैंकर इस तरह खड़ा करवाया कि दोनों का एक्सीडेंट हुआ और वो मौके पर ही जाँ बहाक हो गए। हम ये समझे कि मनाल भी इनके साथ ही, मगर अल्लाह ने इसे बचाना था। सरफराज का एक ख़ास आदमी था, तनवीर, जिसे हमारे सिवा कोई नहीं जानता था। वही इस रात मनाल को अपने साथ ले गया। रहमान को भी यही लगा कि मनाल मर चुकी है, मगर हकीकत में वह तनवीर के पास थी। तनवीर ने बाद में SOS छोड़कर मनाल को बचा लिया और बरसों की मेहनत से रहमान का एतमाद जीत कर इसके करीब हो गया ताकि इससे बदला ले सके। गंदगी को ख़त्म करने के लिए इसमें उतरना पड़ता है और तनवीर ने यह काम बड़े सब्र आज़मा मेहनत से किया। जब हमने मनाल के बारे में बताया और हमने इसकी फ़ाइल देखी तो फ़ौरन पहचान गई ये हमारे दरीना दोस्त की बेटी है। इस फूल को हम किसी आंधी के सपुर्द नहीं कर सकते थे, इसलिए फ्लैट से ज़्यादा महफूज जगह और कोई ना लगी। अवैस आलम ने ये सब बताते हुए मनाल को देखा जो रो रही थी और आसिम मलिक इसे अपने साथ लगाकर तसल्ली दे रहा था। मैं एक केस के सिलसिले में वज़ीरिस्तान जा रहा हूँ और नहीं जानता कब तक लौटूंगा, इसलिए हमने सोचा कि जाने से पहले मनाल का बेहतर इंतज़ाम कर दें। क्या पता जो लोग इतनी हद तक जा सकते हैं वो तुम्हारे फ्लैट तक भी पहुँच जाए, इसलिए हमें ऐसा मजबूत जवाब चाहिए था कि कोई अदालत हमें झुटला ना सके। यही वजह थी इस जल्दी की।
انہوں نے ہر گرہ کھول کر بیان کی جس سے شہیر کو الجھا رکھا تھا۔ سب جان لینے کے بعد اگر شہیر کو منال سے محبت نہیں بھی ہوئی تھی تو دل سے نفرت بھی جاتی رہی تھی۔ ان کے نکاح کے اگلے دن ایک ہنگامی کال آ گئی کہ ایک اہم آپریشن کے لیے انہیں کوئٹہ جانا ہوگا۔ ریحان تو فوراً اس دن روانہ ہو گیا مگر شہیر نے اگلے دن جوائن کرنا تھا، مگر واپسی کب ہوگی اس بارے میں کسی کو علم نہ تھا۔ شہیر نے منال کے لیے اسی دن ایک نیا موبائل خریدا تاکہ ان کے درمیان رابطے کا کوئی ذریعہ موجود رہے۔ ساتھ اس نے سمیہ کو ہدایت دی کہ وہ ان دونوں منال کے پاس رہے اور 2 افراد کو فلیٹ کی نگرانی پر مأمور کر دیا۔ شام کو جب وہ فلیٹ پر آیا تو منال کو لاؤنج میں بلایا جو کمرے میں بیٹھی مطالعہ کر رہی تھی۔ اسے سامنے کھڑا دیکھ کر شہیر نے کہا، بیٹھ جائے تاکہ آپ کو سسٹم سمجھا سکوں۔ منال طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ صوفے پر بیٹھی اور فون پکڑتے ہوئے کہنے لگی، میں نہ پہلی بار موبائل دیکھ رہی ہوں نہ ہی اتنی دیہاتی ہوں کہ آئی فون استعمال نہ کرنا آتا ہو۔ شہیر نے الجھ کر جواب دیا کہ اس نے تو صرف سہولت کے لیے یہ سب کیا ہے۔ اس پر منال نے طنز کسا، ریحان یا نہیں ہے تو کیا میں بھوک ہڑتال کر دوں؟ اور فوراً سوال کیا، یہ فلیٹ کس نے رینٹ پر لیا ہے؟ شہیر کے جواب میں نے، پر وہ فوراً بولی، تو جب سب کچھ آپ کا ہے تو کھانے پینے کی فکر بھی خود ہی کریں، کوئی آپ کو یہاں سجا کر کھانا پیش نہیں کرے گا۔ شہیر اس کی بات پر مسکرا دی اور مذاق میں کہا، آپ کی یہ پچھلے جملے ریکارڈ کر کے آپ کے حمایتی صاحب اور ڈیڈی جی جن کو بھیجنے چاہیے جو آپ کو بڑی معصوم سمجھتے ہیں۔ منال نے سخت لہجے میں جواب دیا، یاد رہے ابھی صرف نکاح ہوا ہے، آپ شوہر نہیں بن گئے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلی گئی جبکہ شہیر نے سوچا، سر نے صرف نکاح کر کے غلطی کی، میری بیوی تو قابو میں ہی نہیں آ رہی، اور کچن میں جا کر خود ہی کافی بنانے لگا۔ رات کو دونوں نے الگ الگ کمروں میں کھانا کھایا۔ آدھی رات گزرنے پر بھی منال کو نیند نہ آئی تو اس نے موبائل میں شہیر کا نمبر کھڑوس ایجنٹ کے نام سے سیو کر لیا۔ پھر دل میں خیال آیا کہ جب وہ خود مسز ایجنٹ ہے تو تھوڑی شرارت کیوں نہ کرے۔ دبے قدموں وہ شہیر کے کمرے میں گئی۔ آہستہ سے دروازہ کھولا تو نائٹ بلب کی مدھم روشنی میں شہیر بیڈ پر کروٹ لیے سو رہا تھا۔ دل کیا تو مجبور ہو کر اسے چپکے سے شہیر کی چند تصویریں مختلف اینگل سے لی، مگر جیسے ہی واپس مڑنے لگی تو پیچھے سے آنے والی آواز نے اسے ساکت کر دیا۔ کسی کی یوں بغیر اجازت رات کو تصویریں لینا بالکل غیر اخلاقی حرکت ہے، چاہے اس شخص سے نکاح ہی کیوں نہ ہوا ہو۔ منال یہ بھول گئی تھی کہ یہ سیکرٹ سروسز کے لوگ سوتے میں بھی جاگتے ہیں۔ شرمندگی کے مارے وہ آگے بڑھی تھی کہ گھبراہٹ میں پاؤں مڑ گیا اور وہ دھڑم سے گر پڑی۔ شہیر فوراً اٹھا اور اسے سہارا دے کر بیڈ پر بٹھا پریشانی سے پوچھا، آر یو آلرائٹ؟ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اس نے بال پیچھے ہٹائے اور روشنی جلا دی۔ کہاں چوٹ لگی ہے؟ منال نے آنکھوں میں درد لیے کہا، پاؤں میں موچ آ گئی ہے، بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ آپ کو کیا ضرورت تھی مجھے اس طرح ڈرانے کی؟ اور یوں اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے الزام اس پر ڈال دیا۔ شہیر اس کے جملے پر حیران رہ گیا اور پھر ہنستے ہوئے سر ہلایا اور جھک کر اس کا ٹراؤزر اوپر کیا تاکہ پاؤں کا معائنہ کر سکے۔ واقعی اس کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی۔ میں نے تمہیں نہیں ڈرایا بلکہ چوری کی سزا ملی ہے، اس نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے منال کو دیکھ کر کہا، جی نہیں، ایسا کوئی شہزادہ گلفام نہیں آپ، میں تو صرف اس کے کیمرے کا رزلٹ چیک کر رہی تھی۔ وہ جتنا خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی اتنا ہی عیاں ہو رہی تھی۔ یعنی تمہیں مجھ سے زیادہ حسین منظر نظر نہیں آیا جسے کیپچر کرتی؟ شہیر کے جملے نے اس کی زبان بند کر دی۔ یا باتوں میں کیوں لگ گئے ہیں؟ مجھے تو بہت درد ہو رہا ہے۔ شہیر کو جھاڑنے کی ہمت صرف اس کی دلیر منقوا ہی کر سکتی تھی۔ اس نے اچانک اس کے پاؤں کو جھٹکا دیا اور اس سے پہلے منال کی چیخ نکلتی شہیر نے پھرتی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ منال نے پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا، نہ جانے اس کی آنکھوں میں کیا تھا کہ منال کی پلکیں لرزی اور اس نے نظریں جھکا لی۔ آئی ایم سوری۔ شہیر کی مدھم سرگوشی نے اس کا دل دہلا دیا۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ ہٹایا اور پھر جانے کیسے لمحے نے رخ بدلا کہ وہ منال کے ہاتھ سے موبائل لے کر کیمرہ نکالتا اور ایک بازو اس کے گرد پھیلا دیتا۔ منال نے حیرانی سے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو دوسرے ہاتھ سے موبائل کا فرنٹ کیمرہ آن کر کے بولا، ایسے لیتے ہیں پکچر؟ اور پھر اس کی حیرت زدہ آنکھوں میں دیکھ کر مسکرایا، اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور ساتھ ہی تصویر لے ڈالی۔ لمحے کا سحر ٹوٹنے سے پہلے ہی شہیر اس کے لبوں پر ہلکا سا جھکتا اس کے لبوں کا رس پینے لگا۔ منال اس کی حرکت پر ہڑبڑا گئی۔ اس کے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو چکی تھی۔ شہیر مزید کوئی شرارت کرتا، منال پیچھے ہو گئی۔ شہیر بھی پیچھے ہٹ کر خود کو سنبھال گیا اور کہا، میں آپ کے لیے پین کلر اور دودھ لاتا ہوں۔ موبائل اس کے پاس رکھتے ہوئے باہر نکل گیا۔ منال کی دھڑکنوں پر قابو پانا مشکل ہو گیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ اسے پین کلر اور دودھ دے کر اپنے ہی کمرے میں آرام کرنے کی تلقین کر کے دوسرے کمرے میں جا سویا۔ منال اس کے تکیے پر سر رکھے اس کے کمفرٹر کو اوڑھے اس کی خوشبو میں لپٹی اس کے اتنے خوشگوار احساسات میں ڈوبی تھی کہ نیند نے اپنی باہوں میں لے لیا، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ اور دوسری طرف شہیر اپنے خوابوں میں بھی مسکرا رہا تھا۔ صبح 8 بجے شہیر کی آنکھ کھلی۔ 10 بجے اس کی فلیٹ تھی۔ وہ تیزی سے اٹھا، فریش ہوا اور کچن میں آ کر ناشتہ تیار کرنے لگا۔ یہ منال کے اس فلیٹ میں آنے کے بعد پہلی صبح تھی۔ وہ خود کھانا بنا رہا تھا۔ جلدی اپنے اور منال کے ناشتہ بنایا۔ اپنی رات والی بے اختیاری پر وہ خود بھی حیران تھا۔ جو لڑکیوں سے الرجک تھا، کیسے اب ایک لڑکی کے آگے اپنے دل کو
جھکنے سے روک نہیں پا رہا تھا۔ ناشتہ بنا کر وہ کمرے میں آیا تو منال ابھی مزے سے سو رہی تھی۔ اسے سوتے دیکھ کر بے اختیار اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ آہستگی سے اس کے قریب گیا اور موبائل نکال کر اس خوابیدہ وجود کی چند یادیں اپنے فون میں محفوظ کی۔ پھر جھک کر اس کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے بہت نرم لہجے میں کہا، گیٹ اپ مائی لیڈی، اور کندھے سے ہلایا۔ جیسے منال نے آنکھیں کھولی وہ پیچھے ہٹ گیا۔ اٹھ جاؤ، میری 10 بجے فلائٹ ہے۔ منال ہچکچاتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ شہید نے اس کا پاؤں چیک کیا تو بس سوجن باقی تھی۔ اب پہلے فریش ہو کر بریک فاسٹ کریں، پھر جانے سے پہلے میں مساج کر دوں گا، منال نے کہا تو وہ دھیمے لہجے میں بولا، میرے پاس یہ چند منٹ سے آپ کی ذمہ داری کے لیے، پھر نہیں پتا کب ملتے بھی ہیں یا نہیں۔ اور اس کی جان لیوا مسکراہٹ نے منال کو بے بس کر دیا۔ وہ دونوں ابھی بھی محبت کرنا سیکھ رہے تھے اور رشتے کی ڈور کے سرے تھامے کھڑے تھے کہ جدائی کا خوف دلوں پر دستک دینے لگا۔ منال خاموشی سے لنگڑاتی ہوئی اٹھی۔ منہ ہاتھ دھو کر جیسے وہ باہر نکلی، شہید نے اس کا ناشتہ میز پر رکھا اور خود تیار ہونے میں مصروف ہو گیا۔ منال خاموشی سے ساری فضا کو اداسی کے ساتھ دیکھتی رہی۔ یہ لمحہ اس کے لیے کتنا خوبصورت تھا کہ وہ شہید کے کمرے میں موجود تھی، پورے حق کے ساتھ اسے اپنے آس پاس چلتا پھرتا دیکھ رہی تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بالوں میں برش کرتے ہوئے شہید نے شرارت بھری مسکراہٹ کے ساتھ اس کی نظریں خود پر جمی دیکھی تو ہلکے طنز کے انداز میں بولا، مسز، ناشتہ بھی میرے ہاتھوں سے کرنا ہے کیا؟ آئی کین سی یو ان دا مرر۔ مجھے اپنے مشن پر نکلنا ہے، اس لیے جب تک میں یہاں ہوں مجھے کوئی گھورنے سے پرہیز کرے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا ارادہ بدل جائے اور میں فوراً سر کو کال کر کے یہ بتا دوں کہ آپ کی چہیتی کی رخصتی آج اسی روم میں ہو گئی ہے۔ شعر کے اس بے باک جملے پر منال کی گھبراہٹ عروج پر جا پہنچی۔ اس کے ہاتھوں کے طوطے جیسے اڑ گئے تھے۔ شہیر اپنی نظریں مسلسل اس پر گاڑے تیار ہو کر اس کے سامنے بیڈ پر آ بیٹھا اور مزاحیہ انداز میں بولا، اب آپ بھی مجھے دیکھنا بند کریں ورنہ ایسا نہ ہو کہ اویس انکل کو کال کر دوں اور کہہ دوں کہ آپ کا معصوم سا ایجنٹ آپ کی شرف ماں بیٹی پر لائن مار رہا ہے۔ کمر بیڈ سے ٹکائے نظریں جھکائے وہ شرارتی انداز میں بولی، ہاں اس لیے تو میں نے ان دونوں کے نمبر سیو ہی نہیں کیے۔ شہید نے زوردار کہکا لگایا اور کہا، یہ فاؤل ہے، اس کا نمبر ایڈ کریں۔ منال نے لارڈ سے منہ بنایا تو اس نے مزید چڑھاتے ہوئے گھڑی دیکھی اور اس لمحے فلیٹ کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ تھوڑی دیر بعد سمیہ اندر آئی اور دونوں کو شہید کے بیڈ روم میں دیکھ کر حیرت سے اس کا منہ کھل گیا۔ شہید نے فوراً رک کر موڑ کر کہا، منہ بند کر لو، منال کے پاؤں میں موچ آ گئی ہے، دھیان رکھنا یہ ٹیوب لگا دینا، کوئی مسئلہ لگے تو فوراً اطلاع دینا، میں اب نکل رہا ہوں۔ وہ اپنا بیگ اٹھا کر منال کی طرف بڑا، ہاتھ تھاما، نرمی سے دبایا، خدا حافظ کہا اور باہر نکل گیا، جبکہ سمیہ فکر مندی کے ساتھ منال کے پاؤں کا جائزہ لینے لگی۔ رات کو دونوں شہید اور ریحان کے کمرے میں سونے کے لیے لیٹی۔ سمیہ کو ان کے خوشگوار تعلقات کا سن کر بےحد خوشی ہوئی تھی۔ جلدی وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی، لیکن منال کو پچھلی رات کا ہر منظر یاد آنے لگا۔ اس سے موبائل اٹھا اور وہی تصویر کھولی جس میں شہید اس کے ماتھے پر بوسہ دے رہا تھا۔ صبح سے اب تک نہ جانے وہ کتنی بار یہ تصویر دیکھ چکی تھی، مگر دل نہیں بھرا تھا۔ اتنے میں کھڑوس ایجنٹ کی جانب سے ایک اور تصویر موصول ہوئی۔ یہ اس کی نیند میں لی گئی تصویر تھی اور کیپشن کے ساتھ لکھی تھی، مائی سلیپنگ بیوٹی کوئین۔ تصویر دیکھ کر منال نے فوراً میسج کیا، یہ آپ نے کب لی؟ آپ نے مجھے چور کہا تھا، اب یہ کیا ہے؟ ساتھ ہی غصے والا ایموجی بھی بھیجا۔ جواب میں شہید نے ہنستا ہوا ایموجی بھیجا اور لکھا، جب میری منقوہ کر آپ مجھ پر رسک لے کر رات کی تاریکی میں میری تصویر چرا سکتی ہیں تو ایک چور کا شوہر بن کر میں دن کے اجالے میں یہ چوری کیوں نہ کروں؟ منال نے حیرت والا ایموجی بھیجا اور جواب دیا، میں کہاں سے چور ہوں؟ شہید نے فوراً لکھا، آپ نے نہ صرف میری تصویر چوری سے لی بلکہ بیبی یو اسٹول مائی ہارٹ۔ اس جملے نے منال کی رخسار دہکا دیے۔ دل میں عجیب سی سنسنی دوڑ گئی۔ اس وقت شہید نے میسج کیا، کین آئی کال یو؟ اس کے جان لیوا الفاظ منال کے دل کو مزید اس کے عشق میں جگڑنے لگے۔ اس نے فوراً جواب دیا، نو یو آر میکنگ می نروس۔ منال کی معصومیت اور پیارا انداز دیکھ کر شہید بے اختیار مسکرا دیا، آر یو بلشنگ؟ وانا سی یو مسز؟ ڈونٹ وانا مس دس چانس۔ اس کے ساتھ ہی ڈھیر سارے دل اور کسنگ والے ایموجیز بھیجے۔ منال نے مسکراتے ہوئے آنکھیں موند لی۔ دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا۔ یہ پہلا رشتہ تھا جس کی محبت کو پورے مان اور پورے دل سے محسوس کر رہی تھی۔ اس کا دل جانتا تھا یہ رشتہ اس کے لیے سب سے قیمتی ہے۔ اسی لمحے اس کی آنکھوں کے سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ یوں لگا جیسے اس محروم زندگی میں اللہ نے شہید کی صورت میں خزانہ عطا کر دیا ہو اور اس کی سب محرومیاں ایک دم ختم ہو گئی ہوں۔ کافی دیر تک منال کی طرف سے جواب نہ آیا تو شہید نے فکر مندی سے میسج بھیجا، مسز سب خیریت ہے؟ منال نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور ٹائپ کیا، ابھی سمیہ سے آپ کے باس کا نمبر لیا ہے، سوچ رہی ہوں ان کو کال کر کے بتاؤں کہ ان کا ڈیوٹی فل آفیسر اپنی ذمہ داری چھوڑ کے رات یہ ایک لڑکی کو تنگ کر رہا ہے۔ اس کے جواب پر شہید ہنسی روکنے میں مشکل سے کامیاب ہوا۔ دل میں سوچا کہ واقعی شوہر اور بیوی کا رشتہ کتنا حسین ہے۔ دن بھر کی تھکن اور دباؤ بیوی کی ایک دو باتوں سے مٹ جائے تو جینے کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ آج بھی اس وقت دور بیٹھی منال اپنی باتوں سے اس کی ساری تھکن
समेट चुकी थी। शहीर ने जवाब दिया, वो लड़की कोई आम नहीं, मेरी बीवी है और सर को भी इस पर कोई एतराज़ नहीं होगा। मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ। मनाल ने फ़ौरन इस्लाह करते हुए लिखा, बीवी नहीं सिर्फ मनकू, और साथ एक चिढ़ाने वाला इमोजी भेज दिया। इस पर शहीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हनी इंशाल्लाह जैसे ही वापस आऊँगा सबसे पहले तुम्हारी रुखसती करवाऊँगा ताकि फिर हमारे बीच दिन और रात की कैद न रहे। अब सो जाओ और ख्वाब देखो अपने खड़ूस से जंट के। ये जुमला पढ़कर मनाल के गाल लाल हो गया। दिल ही दिल में सोचा, कितनी बार शहीद ने मेरा मोबाइल चेक किया होगा। और फिर मुस्कुराकर खुद से कहा, शायद एक खुफिया एजेंट की बीवी हूँ ना। वाकई इतना आसान नहीं, इसके सामने कुछ छुपाया ही नहीं जा सकता था। इसके मुस्कुराते हुए गुड नाइट का पैगाम भेजा और बिस्तर पर लेट गई। इन दिनों आसिम मलिक, जो अब इसके ससुर भी थे, रोज़ाना कॉल करके हाल पूछते। इसके अलावा शहीद के वालदा और बहन से भी अब बातचीत रहने लगी थी। वो सब इससे मिलने को बेचैन थे। एक शाम चाय पीते हुए समिया ने अचानक कहा, यार कब से तुम इस फ्लैट में बंद हो? चलो आज मैं तुम्हें बाहर ले चलती हूँ। मनाल ने घबरा कर कहा, नहीं मैं कैसे जा सकती हूँ? समिया ने फ़ौरन जवाब दिया, क्यों नहीं, मेरे पास अबाया और निकाब दोनों हैं। तुम बस वो पहन लो, बाकी फिक्र न करो। रिहान के 2 खास लोग हमारे साथ रहेंगे। मनाल को यह आइडिया ज़्यादा मुनासिब नहीं लगा, लेकिन समिया की ज़िद के सामने हार मान गई। जल्दी में निकली तो अपना मोबाइल लाउंज में ही भूल गई। इसी वक्त दूसरी तरफ शहीद शाम को ज़रा फारिग हुआ तो सबसे पहला ख्याल इसे मनाल को कॉल करने का आया। बार बार फ़ोन मिलाया लेकिन कॉल रिसीव ना हुई। दिल में अजीब सी घबराहट बढ़ने लगी। अब वो मनाल से दिल का रिश्ता जोड़ चुका था, इसलिए वो परेशानी फितरी थी। इसने फ़ौरन समिया को कॉल की। इस वक्त वो दोनों शॉपिंग से वापसी पर थी और रिहान के 2 खास लोग सादा कपड़ों में इनके साथ थे। समिया ने फ़ोन देखकर मनाल से कहा, लो जी आ गया तुम्हारे मियाँ का फ़ोन, अब तो मेरी शामत आएगी। वैसे तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? मनाल ने याद करते हुए कहा, ओह वो तो लाउंज में ही रह गया, मैं लेना भूल गई थी। मजबूरन समिया ने कॉल अटेंड की। दूसरी तरफ शहीर की फिक्र से भरी हुई आवाज़ आई, कहाँ हो तुम दोनों? और मनाल फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? समिया ने हिम्मत जुटाकर कहा, वो असल में मैं मनाल को थोड़ी देर के लिए बाहर ले गई हूँ। शहीर भड़क उठा, क्या तुम पागल हो गई हो? समिया ने फ़ौरन वजाहत दी, देखो मनाल पूरी तरह निकाब में, और फिक्र मत करो, रिहान के लोग हमारे साथ हैं। शहीद ने गुस्से से कहा, तो फिर क्या ज़रूरत थी इतने प्रोटोकॉल के साथ बाहर निकलने की? इसलिए तो मैं इसे तुम्हारे पास छोड़ कर गया था। घर पहुंचते ही समिया ने शहीर की वीडियो कॉल मनाल को थमा दी। मनाल बेड पर बैठी थी। जैसे स्क्रीन पर शहीर का चेहरा उभरा, मनाल को लगा जैसे अंधेरे रोशनी में बदल गया हो। हल्की दाढ़ी, ब्लैक टी शर्ट और कैसरोल अंदाज में भी वो इतना दिलकश लग रहा था कि मनाल की धड़कनें तेज़ हो गई। अस्सलाम वालेकुम, मनाल ने धड़कते दिल के साथ कहा। शहीर की नज़रों ने इस पर ठहर कर जवाब दिया। आसमानी प्रिंटेड शर्ट और ठलके बालों में वो इसके दिल को भा गई थी। मनाल तुम ठीक तो हो ना? शहीर ने फिक्र भरी आवाज़ में कहा। फ़ोन क्यों नहीं उठाया? साथ लेकर जाना चाहिए था, मैं तो परेशान हो गया था। अब बाहर नहीं जाना, ओके? मनाल इसकी मोहब्बत और फिक्र से भरपूर लेजे पर बेसाख्ता रो पड़ी। और खुदा क्या हुआ? प्लीज़ मुझे परेशान ना करो मनाल, सब ठीक है ना? शहीर की जान लबों तक आ गई। मनाल ने बमुश्किल कहा, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आंसू साफ करके नज़रें झुका ली। शहीद की नज़रें इसकी नम पलकों पर जमी रहीं। पक्की बात? इसने सर हिला दिया। शहीद ने कहा, ठीक है तो एक काम करो, स्क्रीन देखो। मनाल ने नज़र उठाई तो स्क्रीन पर शहीद की आंखें इस पर ही जमी थी और फिर इनबॉक्स में किस वाला इमोजी नमूदार हुआ। मनाल फ़ौरन ब्लश कर गई। शहीद ने होठों पर मुट्ठी रखकर इसके तासुरात देकर आहिस्ता से कहा, काश अभी तुम्हारे पास होता। मनाल ने खुफकी से कहा, मैं कॉल काट रही हूँ, आप तंग कर रहे हैं। शहीद ने कहका लगाया, मैं तो इतनी दूर बैठा हूँ, ये तुम्हारा वहम है। मनाल ने घूरते हुए कॉल काट दी, मगर चंद सेकंड बाद ही फ़ोन दोबारा बज उठा। हेलो, मनाल ने खुफकी से कहा। शहीद ने हंसते हुए कहा, कल जब तुम्हारे पास आऊँगा तो फिर कहाँ छुपोगी? मनाल चौंक कर खुशी से बोली, वाकई? जी हाँ, कल रात मैं और रिहान वापस आ रहे हैं। ग्रेट! मनाल की आंखों में खुशी की चमक थी। फिर शहीद ने संजीदा होकर कहा, मनाल तुम रो क्यों रही थी? वो कैसे बताती इसकी मरूम ज़िंदगी में शहीद की मोहब्बत कितनी कीमती थी। आंखें फिर से भीग गई। आई एम मिसिंग यू। उसके नरम लहजे में दिल की सारी तड़प झलक पड़ी। शहीद की आवाज़ भारी हो गई, मैं भी तुम्हें बहुत याद कर रहा हूँ स्वीट हार्ट। फिक्र मत करो, कल रात मैं आ जाऊँगा, बस एक ही रात रह गई है। मनाल ने खुदाफिज कहकर कॉल बंद की, लेकिन अंदर ही अंदर दुआ कर रहा था कि कभी कभी किस्मत वही नहीं करती जो हम सोचते हैं। अगली सुबह फ़ोन पर खबर आई कि रिहान और शहीद दोनों आईसीयू में हैं। किसी ने इनकी गाड़ी पर फायरिंग की थी और इन्हें इस्लामाबाद शिफ्ट किया गया है। मैंने जल्दी से इमरजेंसी टिकट्स बुक करवाए और हम फ़ौरन निकल पड़े। 3.5 घंटे बाद हम पिंडी के CMH पहुंचे, जहां दोनों की फैमिलीज पहले से मौजूद थी। मनाल ने चेहरे पर निकाब रखा हुआ था और समिया इसका हाथ थामे साथ खड़ी थी। मनाल सिवाय आसिम मलिक के किसी को भी बराह रास्त नहीं जानती थी। वो सीधी इनके पास गई तो उन्होंने बढ़कर इसे गले से लगा लिया। कितनी मोहब्बत से उन्होंने अपनी बेटी को शहीद के निकाह में दिया था। कल ही शहीद ने इनसे जिद की थी कि लाहौर पहुंचते ही
منال کی رخصتی جلد کروا دیں۔ ان کے لہجے میں چھپی منال سے محبت سن کر وہ کتنا خوش ہوئے تھے، اور آج حالات نے انہیں کہاں لا کھڑا کیا۔ منال کا دل کٹ کے رہ گیا کہ اللہ نے اتنا قیمتی رشتہ دے کر اسے آزمائش کی سلیب پر کھڑا کر دیا ہے۔ اس نے دل ہی دل میں روتے ہوئے کہا، یا اللہ، میرے پاس اسے ایک رشتے کے علاوہ کچھ نہیں، اپنے حبیب کے صدقے مجھے یہ رشتہ سلامت رکھ دے۔ ابھی تو میں نے اسے محسوس بھی نہیں کیا، ابھی تو مجھے محبت کا مطلب سمجھ آیا ہے۔ تو نے ہمیشہ زندگی کے ہر موڑ پر مجھے بچایا، آج بھی مجھے اس دکھ سے بچا لے، کیونکہ یہ کرب میرے بس سے باہر ہے۔ ساری رات سب کی آنکھوں میں جاگ کر کٹی، اور صبح کی روشنی گویا نئی زندگی کی نوید لے کر آئی جب ڈاکٹرز نے بتایا کہ دونوں اب خطرے سے باہر ہیں۔ چند گھنٹوں کے بعد انہیں رومز میں شفٹ کر دیا گیا۔ منال سب سے پہلے ریحان کے پاس گئی، جو بالکل بھائیوں کی طرح ہمیشہ اس کا خیال رکھنے والا تھا۔ اسے دیکھ کر ریحان کے چہرے پر خوشی دوڑ گئی، لیکن ڈاکٹرز نے زیادہ بات چیت کی اجازت نہیں دی۔ ریحان سے ملنے کے بعد منال دھڑکتے دل کے ساتھ شہیر کے کمرے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھولتے اس کی نظریں شہیر پر پڑی، جس کی آنکھیں بند تھیں اور سر پر پٹیاں بندھی تھیں۔ کمرے میں اس کی ماں اور بہن موجود تھی۔ منال کو دروازے پر دیکھ کر شہیر کی ماں نے کہا، آؤ بیٹا۔ منال کا نام سنتے ہی شہیر نے آنکھیں کھول کر گردن گھما کر اسے دیکھا، اور اس کی آنکھوں میں حیرت، خوشی اور محبت کے ان گنت رنگ تھے۔ منال دھیرے سے چلتی اس کی ماں کی کرسی کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ شہیر کی ماں نے رمشا کو بھیجا وہ ریحان کو دیکھائے تاکہ انہیں تنہا ملنے کا موقع مل سکے۔ منال نظریں جھکائے کھڑی تھی، جبکہ شہیر کی نظریں مسلسل اس پر جمی ہوئی تھی۔ وہ اب بھی نقاب میں تھی۔ شہیر نے پکارا، منال! تو چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی، جیسے اب بھی یقین نہ رہا ہو کہ وہ زندہ سلامت ہے۔ شہیر نے اسے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا اور وہ آہستہ سے آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ شہیر نے نم مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آئی وانٹ سی یو۔ اس کی بات سمجھتے منال نے نقاب گرا دیا اور جھکی ہوئی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، جو رکے بغیر پلکوں کی سرحد توڑ کر باہر نکلے۔ شہیر نے اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے دھیرے سے کہا، ہنی ایسا نہیں کرتے۔ لیکن یہ تسلی سن کر منال اور بھی رو پڑی۔ شہیر نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور اسے دیکھنے لگا۔ منال نے نظریں اٹھائی تو وہی دل منہ لینے والی مسکراہٹ شہیر کے لبوں پر تھی، جو ہمیشہ اس کا دل دہلا دیتی تھی۔ شہیر نے اس کا ہاتھ ہونٹوں سے لگاتے ہوئے کہا، تھینکس فار دس انکنڈیشنل لو، اور منال مزید سمٹ گئی۔ اگلا پورا ہفتہ شہیر اور ریحان ہسپتال میں زیر علاج اور انہیں ڈسچارج کر کے کچھ دن کے آرام کے لیے اپنے اپنے گھروں میں بھیج دیا گیا۔ منال بھی شہیر کے گھر آ چکی تھی اور فی الحال شہیر کی بہن کی گھر قیام پذیر تھی۔ ایک کنال پر بنا خوبصورت گھر مارگلا ہلز کے عین سامنے واقع تھا، جہاں سے پہاڑوں کا دلکش منظر اس گھر کی شان میں مزید اضافہ کرتا تھا۔ خاص طور پر شہیر کا کمرہ، جو اوپر کی منزل پر تھا اور اس کے ٹیرس سے بھرے بھرے پہاڑ صاف دکھائی دیتے تھے۔ گھر آنے کے بعد شہیر کی ممی نے کئی گھریلو ذمہ داریاں منال کو دے دی، کیونکہ انہیں اپنی یہ معصوم سی بہو دل سے پسند تھی، اور اس کا اپنے والدین کے ساتھ گہرا تعلق بھی انہیں سب اس کے اور قریب لے آیا تھا۔ شہیر تیزی سے صحت یاب ہو رہا تھا اور اب تو چلنے پھرنے لگا تھا۔ ناشتہ کرتے ہوئے اسے سب کو بتایا، میں سوچ رہا ہوں پرسوں سے جوائننگ دوں۔ عاصم صاحب نے بات بڑھائی، ہاں ٹھیک ہے، مگر میں چاہتا ہوں اب تمہاری رخصتی کر کے ولیمے کا فنکشن بھی رکھتے۔ یہ سنتے ہی شہیر کی نظر سامنے بیٹھی منال پر گئی، اور اسی لمحے منال نے بھی اس کی طرف دیکھا۔ اس کی لرزتی پلکوں پر نظر پڑی تو شہیر کے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ آ گئی، جیسے اس نے جوس کا گلاس اٹھا کر چھپایا۔ ڈیڈی، میرا خیال ہے ولیمہ ابھی رہنے دیں، کیونکہ بڑی گیدرنگ میں اگر منال کو کوئی تصویر لیک ہو گئی تو یہ ہمارے لیے رسک ہوگا۔ شہیر کی یہ بات ان کے دل کو لگی۔ چلو پھر ایسا کرتے ہیں کہ تم لاہور سے چھٹیاں لے کر اگلے ہفتے واپس آ جاؤ، تو گھر پر ہی ایک چھوٹا سا گیٹ ٹو گیدر کر لیتے ہیں۔ منال یہیں رہے گی، ٹھیک ہے؟ آپ میری فلائٹ ارلی مارننگ بک کروا دیں۔ اگلی صبح سب ایئرپورٹ پر اسے چھوڑنے آئے۔ منال بھی نقاب میں ساتھ ہی رخصتی کے لمحات میں شہیر سب کو الوداع کر رہا تھا، جبکہ منال آنسو چھپانے کی کوشش میں تھی کہ اچانک اس کا نقاب نیچے گر گیا۔ اس نے گھبرا کر فوراً اوپر کرنے کی کوشش کی، مگر تب تک دیر ہو چکی تھی۔ اویس شاہ کی نظر غیر ارادی طور پر منال پر پڑی اور اس کے بے نقاب چہرے کو دیکھ کر چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گیا۔ اویس شاہ بھی اسی فلائٹ سے لاہور جا رہا تھا، اور یہی وہ SHO تھا جس نے اخبار میں منال کے قاتلانہ ہونے کی خبر شائع کروائی تھی، بلکہ وہ رحمان شاہ کا بیٹا بھی تھا۔ ڈیڈی، آئی ہیو فاؤنڈ دیٹ بچ۔ زمان شاہ نے فوراً اپنے باپ کی میسج کیا اور ساتھ ہی کال پر پوری تفصیل بھی بتا دی۔ عاصم ملک کو اچھی طرح جانتے تھے، مگر یہ نہیں جانتے تھے وہ سرفراز کے قریبی دوست بھی ہیں، اور یہ بھی نہیں جانتے تھے شہیر انہی کا بیٹا ہے۔ اتفاق سے دونوں بزنس کلاس میں سفر کر رہے تھے۔ شہیر آگے بیٹھا تھا، جبکہ زمان شاہ کو پچھلی سیٹ پر جانا تھا۔ جاتے ہوئے اس نے بڑی چالاکی سے شہیر کی تصویر اپنے موبائل میں محفوظ کر لی اور فوراً اپنے کارندوں کو بھیج دی۔ I need all the information regarding this guy urgently۔ ساتھ ہی ایک اور بندے کو فون کر کے اسلام آباد میں عاصم ملک کے گھر کی نگرانی پر لگا دیا۔ اس دوران شہیر منال کو سوچتے ہوئے اداسی میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن دل میں خوشی بھی تھی کہ اب ان کے ایک ہونے میں صرف ایک ہفتے کا فاصلہ رہ گیا ہے۔ کل کی منال کی کہکے بھری ہنسی اور آج اس کی
नमनाक आंखें दोनों ही इसके दिलो दिमाग पर नक्श थी। सीट की पुश से टेक लगाए, कानों में हैंड फ्री लगाए, वो अपने दुश्मन जहां को शिद्दत से याद कर रहा था। लाहौर से कुछ फासले पर एक गांव में रहमान शाह ने अपना ठिकाना बना रखा था, जब वो हर तरह के गलत धंधे करता था। आज भी वो वही मौजूद था, और ज़मान शाह सीधा इसी अड्डे पर जहाँ पहुंचा जहाँ रहमान बेचैनी से इसका इंतजार कर रहा था। लाउंज में दाखिल होते ही ज़मान ने बाप को गले लगाया, फिर पूरी तफसील एक बार फिर बयान की कि इसने आसिम के घर की कड़ी निगरानी शुरू करवा दी है, साथ इसने शहीर की तस्वीर भी दिखाई। रहमान शाह ने खुशी से इसके कंधे पर हाथ मारा, क्योंकि मनाल की तरफ से निकलने वाले हिसाब अभी बाकी थे। ना सिर्फ वो सबूत जो मिनाल के पास थे, बल्कि वो तमाम शवाहिद भी ज़रूरी थे जिनका इल्म सिर्फ वही रखती थी। सरफराज की मौत के बाद रहमान ने लाख कोशिश की कि वो कागजात हासिल कर ले, क्योंकि अगर वो दस्तावेजात ISI के हाथ लग जाते तो वो फांसी के फंदे से कभी नहीं बच सकता था। मनाल ने अपनी सबसे बड़ी भूल तब की जब इसे अगवा किया गया और इसने गुस्से में ये राज उगल दिया कि वो सरफराज की बेटी और इसके पास वो सबूत हैं जिन्हें वो पुलिस को देकर रहमान को सलाखों के पीछे डाल सकती है। हालांकि ये राज सिर्फ तनवीर जानता था, और इसने मनाल के जवान होने के बाद इसे आगाह किया था, मगर इसे अंदाजा न तो इतनी बड़ी नादानी कर बैठेगी, इसलिए इस रात इसने मनाल को वहां से भगा दिया था। इन्हीं कागजात की वजह से रहमान शाह इसके खून का प्यासा हो गया था। शाम तक ज़मान शाह ने शहीर से मुतल्लिक हर खबर इकट्ठी कर ली थी, सिवाय इस बात की कि मनाल इसके निकाह में है। रहमान ने फिक्रमंदी से कहा, ज़मान, अब इस लड़की को काबू करना आसान नहीं। आसिम मलिक जिन है और वो SI से वाबस्ता है। ज़मान ने अपनी शातिर मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, आप फिक्र न करें, ऐसा जाल डालूंगा कि मछली खुद मेरे काबू में आ जाएगी। वो बैग दे दें जो इस रात यहीं रह गया था। 2 दिन बाद ज़मान शाह शहीर के दफ्तर में मौजूद था, जहाँ वो फौजी वर्दी में बैठा हुआ था। इसके मातहत ने इतला दी कि सर, SHO ज़मान शाह आपसे मिलना चाहते हैं। शहीर ने लम्हे भर की तवक्कुफ के बाद कहा, अंदर भेज दो। कमरे में दाखिल होते ही दोनों ने मुसाफिया किया। शहीर ने प्रोफेशनल अंदाज में पूछा, जी फरमाइए, किस सिलसिले में आए हैं? ज़मान ने करख्त मुस्कुराहट के साथ कहा, खिदमत तो नहीं, बस एक हमारी इमानत आपके पास है, वो हमें वापस चाहिए। शहीर एकदम चौकन्ना हो गया और बोला, मैं समझा नहीं। ज़मान ने निगाहें सख्त करते हुए कहा, मेरी कज़न मनाली से चंद दिन पहले इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मैंने आपसे फैमिली के साथ देखा था। शहीद ने स्पॉट अंदाज में कहा, तो? ज़मान ने आगे बढ़कर कहा, तो ये है कि वो हमें वापस करे। इसने एक मासूम की जान ली है। मैं एक जिम्मेदार अफसर हूँ, रिश्तेदारों को भी सज़ा देने से गुरेज नहीं करता, और आप कैसे फौजी हैं जो एक कातला को पनाह दे रहे हैं? शहीद ने एकदम सख्त लहजे में कहा, वो मेरी बीवी है, ये क्या बकवास है? ज़मान ने सफाक लहजे में कहा, यह बकवास नहीं, हकीकत है। शहीद ने दांत पीसते हुए कहा, सबूत? ज़मान ने खबासत भरी मुस्कुराहट के साथ जेब से कागज़ निकाला और इसके सामने बढ़ा दिया। शहीद ने गुस्से से कागज़ झपटा, और जैसे ही इस पर निगाह पड़ी तो लगा जैसे इसकी दफ्तर की छत इस पर गिर गई हो। वो निकाहनामा था जिस पर मिनाल के अपने दस्तखत थे, जिसने पहचानने में से ज़रा देर न लगी। ज़मान ने तंजिया कहा, उम्मीद है जल्दी से हमारे हवाले करेंगे, वरना इसे छुड़वाने के और भी बहुत से रास्ते आते हैं मुझे। धमकी देकर वो कमरे से निकल गया और शहीद तो सख्ते में छोड़ गया। शहीद ने बेयकीनी के आलम में अपना निकाहनामा निकाला। धीरे धीरे वो अपनी कुर्सी पर गिर सा गया और दोनों हाथों से सर थाम लिया। ये तकदीर कैसी चाल थी? ये तकदीर की कैसी चाल थी कि जिसे वो अपना सब कुछ मान चुका था, वही इसके जज्बात के साथ खेल गई। इसने कपकपाते हाथों से फ़ोन उठाया, नंबर मिलाया। इस्लामाबाद की सबसे करीबी फ़्लाइट कब है, और इसमें एक सीट दस्तयाब होनी चाहिए? नहीं भी है तो किसी भी तरह अरेंज करो, मुझे इतला दो। बाकी 5 मिनट बाद ही कॉल आ गई। हेलो, ओके, 4 बजे। इसने घड़ी देखी, 3 बज रहे थे। वो अपनी अलमारी की तरफ बढ़ा, जीन्स और टी-शर्ट निकाली जो हमेशा ऐसे वक्त के लिए दफ्तर में रखी रहती थी, और तेज़ी से वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। शाम के 6 बज रहे थे। मनाल इस वक्त घर में बिल्कुल अकेली थी। शहीर की मम्मी और बहन इसके लिए शॉपिंग करने निकली हुई थी, जबकि आसिम साहब अपने किसी दोस्त से मुलाकात के लिए गए थे। वो लॉन में रखी कुर्सी पर बैठी शाम के ठंडे पुरसकून मंजर से लुत्फ अंदोज हो रही थी कि अचानक मेन गेट से शहीर को आता देखकर खुशी और हैरत के मिले जुले जज्बात के साथ झट से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। शहीर सीधा इसकी तरफ बढ़ा और बगैर सलाम दुआ के सख्त लहजे में कहा, मम्मी कहाँ है? शहीर के सख्त सर्द अंदाज पर मनाल साकित रह गए। फिर कुछ लम्हे बाद खुबकी से बोली, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपने बताया नहीं कि आ रहे हैं। मगर शहीर के तेवर जूं के तूं सख्त रहे। जितना पूछा है उतना ही जवाब दो। मनाल ने थोड़े धीमे लहजे में जवाब दिया, मम्मी और रिमशा तो शॉपिंग पर गई हैं और डैडी भी घर पर नहीं है। वो अब शहीर के कहने पर इन्हें मम्मी और डैडी ही कहकर पुकारने लगी थी। शहीर ने तेजी से रुख मोड़ते हुए हुक्म दिया, मेरे कमरे में पानी का गिलास ले आओ। ये कहकर वो लंबे ढक भरता अंदर चला गया। मनाल परेशानी में घिरी सीढ़ियाँ चढ़ती पानी लेकर कमरे में पहुंची तो सामने बेड पर टांगे लटकाए बैठा शहीर नजर आया। वो दबे कदमों इसके करीब गई और गिलास बढ़ाया। शहीर ने एक ही सांस में पानी खत्म किया और फिर गुस्से से घूरने लगा। मनाल इसके रवैये से मजीद बेचैन हो गई और डरते हुए पूछ बैठी, शहीर क्या बात है?
کیا ہوا ہے آپ کو؟ مگر یہ سوال اس کے لیے بھاری پڑ گیا۔ اگلے ہی لمحے شہیر نے پورے زور سے خالی گلاس دیوار میں دے مارا۔ گلاس چٹک کے ٹوٹا تو منال کی زبان سے ایک چیخ نکل گئی۔ شہیر غصے سے دھڑا۔ کیا ہوا ہے پوچھتی ہو؟ یہ پوچھو مجھ پر کیسی قیامت ٹوٹی ہے؟ وہ جھنجھلاہٹ کے عالم میں بیڈ سے اٹھا کاغذ لہراتے ہوئے بولا، یہ دیکھو دیکھو کیا ہے یہ؟ منال نے رستے ہاتھوں سے نکاح نامہ تھا اور اس کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھیل گئی۔ یہ تو جھوٹ ہے۔ اس کے لبوں سے پھوٹا اور آنسو بنا روک ٹوک اس کے رخساروں پر بہنے لگے، مگر اس کی صفائی دینے کی کوشش شہیر کے تمانچے میں دب گئی۔ ایک زوردار تھپڑ کی گونج کمرے میں پھیل گئی اور منال زمین پر جا گری۔ شہیر نے پرواہ کیے بغیر جھک کر اس کے بالوں سے پکڑا اور چہرہ اوپر اٹھا کر اپنا نکاح نامہ اس کے سامنے کیا۔ دیکھو ذرا غور سے دیکھو، کیا کوئی فرق ہے ان دونوں میں؟ اس نے دانت پیستے ہوئے دونوں نکاح نامے زمین پر پٹک دیے اور اس کے بال جھٹک کر چھوڑ دیے۔ منال گمسم سی دونوں کو گھورتی اور سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ کیا ہے یہ سب؟ تم نکاح پر نکاح کر چکی ہو؟ شہیر غصے سے دھڑا تھا۔ منال لرز گئی۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے شہیر۔ اگر یہ جھوٹ ہے تو ثابت کرو کہ تم نے نکاح پر نکاح جیسا عمل نہیں کیا۔ تم پاک دامن ہو۔ شہیر اسے بیڈ پر پٹکتے بولا۔ منال درد سے چلائی، دور ہٹے، میں آپ کو کوئی صفائی نہیں دے سکتی۔ اس کے چلانے کے باوجود شہیر غصے سے بھرا ہوا تھا اور منال اسے یاد نہیں پڑا تھا اس رات ایسا کچھ ہوا تھا۔ پھر یہ دستخط کیسے؟ اچانک اسے خیال آیا کہ اس رات اس کا بیگ وہیں رہ گیا تھا اور اس میں اس کی چیک بک بھی تھی۔ سب کچھ اسی سے جڑا ہوا تھا۔ اب وہ سچائی سمجھ گئی تھی، مگر شہیر کے سامنے صفائی نہ دینے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ آنسو بھری آنکھیں اور لرزتی آواز کے ساتھ اس نے کہا، یہ سب جھوٹ ہے، لیکن اب میں آپ کو کوئی وضاحت نہیں دوں گی۔ شہیر کے چہرے پر غصے کی شدت اور بڑھ گئی۔ وہ منال کے بالکل سامنے آ کر گھرایا۔ کس خوش فہمی میں نہ رہنا۔ اگر تم میری نہیں ہوئی تو کسی اور کی بھی نہیں بنو گی۔ میں اپنی زندگی میں تمہیں زمین کے نیچے گاڑ دوں گا، لیکن کسی دوسرے کے حوالے نہیں کروں گا۔ وہ اس کے بازو کو زور سے جگڑتے ہوئے بولا اور پھر جھٹکے سے چھوڑ کر کمرے سے نکل گیا۔ منال بے بس کھڑی قسمت کی ستم ظریفی پر اشک بہانے کے سوا کچھ نہ کر سکی۔ ابھی وہ گھر سے باہر نکلا ہی تھا کہ اس کا فون بج اٹھا۔ اسکرین پر اویس عالم کا نام جگمگا رہا تھا۔ کال ملاتے ہی دوسری طرف سے کڑکدار آواز آئی، کہاں ہو شہیر؟ فوراً پی سی پہنچو۔ اویس عالم ریولپنڈی کی کیس کے سلسلے میں آئے ہوئے تھے اور 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرے تھے۔ انہیں تنویر کے ذریعے اس نقلی نکاح نامے کا علم ہوا تھا۔ جب انہوں نے شہیر کے دفتر کال کی تو پتہ چلا وہ اسلام آباد آئے ہوئے، تبھی فوراً سے بلا لیا۔ شہیر کا دماغ پہلے ہی طوفان کی طرح بھڑک رہا تھا۔ اویس کی کال نے اس بھڑکتے لاوے کو مزید دہکا دیا تھا۔ اس نے گاڑی کا رخ ہوٹل کی طرف موڑا۔ پارکنگ میں گاڑی کھڑی کرنے کے بعد دوبارہ انہیں کال کی اور کمرہ نمبر پوچھنے کے بعد سیدھا ان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اندر داخل ہوتے اسے ساری کہانی سنا دی۔ زمانہ تمہارے پاس آیا تھا، اس نے کہا اور ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، آپ کے خیال میں یہ درست ہے یا غلط؟ انہوں نے غور سے اسے جانچا تو وہ بولا، سر وہ سائنس منال کے ہی ہیں، اور اگر بالفرض نہیں بھی ہیں تو پھر ان کے پاس منال کے اتنے ایگزیکٹ سائنس کہاں سے آئے؟ شہیر کی بات سن کر وہ ہلکا سا مسکرا اور پھر اسے تنویر سے ملا دیا، جس نے چیک بک کا راز کھولا اور بتایا کہ ان کے ایک ماہر بندے نے منال کے سائنس کو کاپی کیا تھا۔ شہیر کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ ششدر رہ گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ اس نے بے یقینی سے فون بند کیا۔ اویس صاحب کو پکڑا دیا۔ اس کی حالت دیکھ کر اویس کو فوراً اندازہ ہو گیا کہ اس نے منال کے ساتھ کچھ نہ کچھ غلط کر ڈالا ہے۔ شہیر، غلط فہمی میں تم کسی حد تک نقصان کر بیٹھے ہو۔ کوئی واپسی کا راستہ بھی جوڑا ہے یا نہیں؟ ان کا پہلا شک یہی تھا کہ شہیر کہیں منال کو طلاق نہ دے آیا ہو۔ بہت برا کیا تم نے، مگر شکر ہے کہ حد سے آگے نہیں بڑھے، انہوں نے کہا تو شہیر سمجھ گیا کہ وہ اس کی بات کا مفہوم اچھی طرح جان گئے ہیں۔ یاد رکھنا شہیر، جذبات کو عقل پر کبھی حاوی مت ہونے دینا۔ غلطیاں سب کرتے ہیں، لیکن ان سے سبق سیکھنا اور دوبارہ مت دہرانا۔ اللہ تم دونوں کے لیے بہتر کرے۔ پھر وہ دھیرے سے بولے، تو تمام راز جو ہم نے سرفراز کو دیے تھے اس نے بینک لاکر میں آ کر رکھوا دیے تھے، اور اب وہ سب تنویر میرے حوالے کر چکا ہے۔ منال کو بھی اس کا علم تھا اور اس نے غلطی سے یہ بات دوسروں کو بتا کر اپنے لیے مزید خطرہ مول لے لیا۔ اس لیے اب اسے اور زیادہ پروٹیکشن کی ضرورت ہے، کیونکہ رحمان کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں اس کے اریسٹ وارنٹ بنوا رہا ہوں اور چیف آف آرمی اسٹاف کو انوالو کر رہا ہوں تاکہ اس کے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہ بچے۔ امید ہے کہ کل سب کچھ مکمل ہو جائے گا، تبھی ہم اس پر ہاتھ ڈال سکیں گے۔ اس وقت تک تمہیں بہت الرٹ رہنا ہوگا۔ ابھی وہ یہ بات کر ہی رہے تھے کہ شہیر کے موبائل پر ایک انجان نمبر سے کال آئی۔ ہیلو۔ اس نے فون کان سے لگا تو دوسری طرف کرخت آواز آئی، میں نے کہا تھا نا سیدھی طرح اسے میرے حوالے کر دو، لیکن تم نے بات سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اپنی چڑیا کو تمہاری قید سے نکال لایا ہوں، لیکن تم نے اسے جو پروٹیکشن دی ہے اس کی سزا تمہیں بہت جلد ملے گی۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ ہیلو ہیلو۔ شہیر کے کانوں میں جیسے ایک قیامت ٹوٹ پڑی۔ زمان شاہ کی آواز سور اسرافیل کی طرح اس کے دماغ میں گونج گئی۔ اویس عالم نے اسے سر پکڑے جھنجھوڑا، کیا ہوا ہے؟ اس باسٹرڈ نے منال کو کڈنیپ کر لیا ہے۔ اس کے ہونٹوں سے بمشکل یہ الفاظ نکلے، اویس فوراً نکلو، فوراً گھر چلو۔ شہیر کے چلے جانے کے بعد منال کا دل گھبرا گیا۔ اسے لگا جیسے اس گھر کی 4 دیواریں میں اس کا دم گھٹ رہا ہے۔ وہ کچھ دل کے لیے باہر نکلنا چاہتی تھی، آنکھوں سے آنسو
साफ करते हुए शहीद के कमरे से निकली और रिमशा के कमरे में जहाँ पहुंची वहां से एक चादर ली, मुंह ढांपा और आहिस्ता आहिस्ता नीचे आकर गेट की तरफ बढ़ी। एक गलती शहीद ने की थी, इस पर एतबार न करके, और अब एक गलती मिनाल ने की, इस चार दीवारी से अकेले निकलने की। लेकिन गलतियों का तावान तो अदा करना पड़ता है, और फिर वही हुआ। दरवाजे के करीब ही से अगवा कर लिया गया। अवैस आलम ने शहीद को इत्तला दी कि सर ने रेड का हुक्म दिया और इनके आदमी अभी फौरन गिरफ्तारी के साथ पहुंचने वाले हैं। इतने में तनवीर की कॉल आ गई। अवैस ने फौरन पूछा, हाँ तनवीर, क्या रिपोर्ट है? तो इसने जवाब दिया, सर वो मनाल को अपने अड्डे पर ले आए हैं, आप लोग जल्दी पहुंचे। मैं यहाँ के कुछ रास्ते साफ करवा रहा हूँ, बेफिक्र है, मेरी अपनी एक टीम इनके खिलाफ पहले से बनी हुई है, आपको मुसलसल अपडेट मिलती रहेगी। कहकर इसने कॉल काट दी। दूसरी तरफ जमान शाह मनाल को अड्डे पर लाकर कमरे में फेंकते हुए गुस्से से दौड़ा था, यू ब्लडी बिच, हमारे खिलाफ सबूत देने लगी थी, बता किधर है वो पेपर्स? और एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर दे मारा। मनाल ने लबों से खून बहने के बावजूद इसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मर जाऊंगी मगर तुम्हें कोई सबूत नहीं दूंगी। तनवीर पास खड़ा सब देख रहा था, मगर अपने आप पर काबू रखे रहा, क्योंकि अभी वक्त नहीं आया था कि वो अपना राज खोले। जमान शाह इसके लहजे से मजीद भड़का और मुसलसल थप्पड़ों की बारिश कर दी। इसके होंठ फटके और चेहरा नीला पड़ गया। इधर अवैस और शहीर हेलीकॉप्टर से उतरकर हेडक्वार्टर पहुंचे, जहां टीम तैयार खड़ी थी, और रिहायशी एरिया के करीब पहुंचकर शहीद ने सबको मुख्तलिफ रास्तों से घेरने का हुक्म दिया। तब तनवीर ने पहले इतला दी थी कि मिनाल को ऊपर वाले पोर्शन में रखा गया है। शहीर पानी की पाइप पकड़कर सांप की तरह रेंगता हुआ खिड़की तक जा पहुंचा और अंदर झांका तो जमान और रहमान शाह नजर आए। अगले लम्हे से शीशा तोड़ते हुए कमरे में छलांग लगाई। अचानक सामने आ जाने पर जमान के वहमो गुमान में भी ना था कि इतनी जल्दी कार्रवाई होगी। वो इस वक्त बिल्कुल खाली हाथ था। शहीर ने गन तान कर हाथ ऊपर करने को कहा। कुर्सी की पुश्त शहीर की तरफ थी, इसलिए अभी मनाल को नहीं देखा था, मगर दिल कह रहा था वही है। इसे कुर्सी घुमाई तो जख्मों से भरा वो चेहरा देखकर इसके अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई। मनाल के साथ ये हाल देखते ही जमान भागने को मुड़ा, मगर शहीर की गोली ने इसकी टांग छलनी कर दी। वो ये भूल गया था कि सीक्रेट एजेंट्स की कई आंखें होती हैं। इसी वक्त तनवीर अंदर दाखिल हुआ और बोला, शहीर मनाल को लेकर चलो, बाकी सब काबू में है। ये सुनकर जमान शाह शहजदा रह गया और तनवीर को देखते ही फुनकारा, आस्तीन का सांप, मगर जख्मी होने की वजह से कुछ ना कर सका। शहीद ने मनाल को निकाला और बाकियों को गिरफ्तार कर लिया गया। चंद दिनों में रहमान शाह का पूरा गैंग और इनके साथ जुड़े कई और ग्रोह भी पकड़े गए। हालात संभलने लगे तो रिहान और समिया की शादी तय हो गई और मनाल को आसिम साहब अपने घर ले आए। लेकिन शहीद सब बाइकाट का शिकार हुआ, क्योंकि मनाल ने शाम के थप्पड़ की बात सबको बता दी थी और रुखसती से इनकार कर दिया था। इसका जख्म भरने के बाद जब शादी रखी गई तो खानदान ने मनाल का साथ दिया और शहीद को इसके अपने ही घर से बेदखल कर दिया गया। शहीद को 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए थे। रोज़ वो मनाल को कॉल्स करता और ढेरों मैसेजेस भेजता, मगर इसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। इसने झुंझला कर रिहान को कॉल की, जो अपनी शादी की छुट्टियां लेकर घर गया हुआ था, और अगले ही दिन इसकी मेहंदी थी। यार तुझसे ज़्यादा बेमुरवत दोस्त ना देखा ना सुना, शहीद ने कहा तो रिहान ने चिढ़कर जवाब दिया, अब अगली बकवास कर, मेरा दिमाग भी मनाल वाली बात पर जल रहा है। शहीद ने संजीदगी से कहा, यार बस कर, अब क्या सबके साथ तुझसे भी माफ़ी मांगू? मैं तो शदीद मोहब्बत में मुब्तला था, रिहान ने तंजिया कहा। अगर मोहब्बत में ऐसा किया था तो फिर रुखसती के बाद मनाल को नीलो नीली देखेंगे। जिस पर शहीद बामुश्किल अपनी हंसी दबा सका और इससे अपनी शादी में आने का वादा चाहा, क्योंकि इसके वालिदैन ने सख्ती से मना किया था, मगर रिहान ने जिद की। मैं निकाह के पेपर्स पर तेरे बगैर साइन नहीं करूंगा। जिस पर शहीद को अपने दोस्त पर फख्र हुआ। इसकी हंसी और जुमले, तो कितना डरता है मनाल से, सुनकर शहीद के अंदर हलचल मच गई। मेहंदी के फंक्शन पर शहीद भी मौजूद था कि खाने के बाद इसकी बहन रमशा मनाल के पास आकर बोली, भाभी अवैस अंकल गाड़ी में बैठे हैं और कह रहे हैं आपसे कुछ बात करनी है। मनाल हैरान हुई, वो जा रहे हैं? रिमशा ने कहा, शायद आप जल्दी जाएं। और मनाल अपना लहंगा संभालती हुई बाहर निकली। अभी वो गली में गाड़ी ढूंढ ही रही थी कि किसी ने इसका हाथ थामा। डरी सहमी निगाहों ने देखा तो वो शहीद था, जिसे अपनी गाड़ी की तरफ ले जा रहा था। मनाल घबरा कर बोली, क्या कर रहे हैं, कहाँ लेकर जा रहे हैं, मेरा हाथ छोड़ें। मगर वो खामोशी से गाड़ी में बिठाकर ड्राइविंग सीट पर आ बैठा और गाड़ी जन से बढ़ा ली। मनाल ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर नाकाम रही। आखिर थक हार कर बैठ गई। शहीद ने एक नंबर मिलाया और कॉल पर बोला, मनाल की रुखसती हो गई है, वो अपने मियाँ के साथ अपने घर जा रही है और सीधा अपने बेडरूम। ये सुनकर मनाल के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। शहीद ने इसकी आंखों में देखते हुए हंसते कहा, मैं कैसे बर्दाश्त कर लेता कि मुझसे पहले तो शादीशुदा कहलाए और फिर फ़ोन बंद करके इसका झूमर ठीक किया। जैसे वो गुस्से से झटक कर तेज लहजे में कहा, किसी भूल में ना रहिएगा कि मैं आपके इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। जिस पर शहीद ने मुस्कुराते हुए कहा, आहा, दुश्मनी का खुल्लम खुल्ला ऐलान। घर आकर इसने कमरे में मनाल को बेड पर बिठा दरवाज़ा लॉक कर दिया। मनाल की हालत गैर थी जब इसके सामने दुजानों बैठकर इसकी गोद में सर रखकर बोला, आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। मैंने आप पर हाथ अपनी मोहब्बत की शिद्दत में उठाया था। ये सोच ही ना काबिल बर्दाश्त थी कि कोई और आप पर दावा करे। मोहब्बत अंधी कर देती है।
اور میں آپ سے عشق کر بیٹھا تھا. پھر بھی معافی چاہتا ہوں. جتنا مارنا ہے مار لے مگر مجھ سے دوری مت اختیار کرے. میں نے یہ دن اذیت میں گزارے ہیں. پلیز منال. ابھی وہ بول ہی رہا تھا کہ منال کے آنسو اس کے بالوں پر ٹپک پڑے. وہ چونک کر سر اٹھایا تو اس کے سامنے منال کی آنکھوں سے برسات ہو رہی تھی. وہ بے اختیاری سے باہوں میں بھرتے آگے بڑھا مگر منال نے غصے سے ہاتھ جھٹک دیا اور کہا مت ہاتھ لگائے مجھے. مگر شہیر نے زبردستی سے بازوؤں میں بھیج لڑ اس کے بالوں پر بوسہ دیا. آپ کے تھپڑ سے اتنی تکلیف نہیں ہوئی تھی جتنی آپ کی بے اعتباری نے دی ہے. منال اس کے سینے پر سر رکھے روتی ہوئی شکوے کر رہی تھی. مجھے لگا میں تپتی دھوپ میں کھڑی ہوں. آپ تو میری چھاؤں ہے, میرا سب سے قیمتی رشتہ. اگر آپ ایسا کریں گی تو میں کہاں جاؤں گی. اس کے آنسو اور دکھ شہیر کے لیے ناقابل برداشت تھے. وہ اسے سمیٹتے ہوئے بولا آئندہ ایسا نہیں ہوگا. اور منال نے اس کی بات پر ایمان لے لیا. آپ نے مجھے زور سے تھپڑ مارا تھا. اتنا بھاری ہاتھ ہے آپ کا. منال نے یاد دلاتے شہیر نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا. آپ کی مرضی, جو چاہے سزا دے, میں اف تک نہیں کروں گا. اس کی جان لبوں پر آئی. مسکراہٹ کے ساتھ وہ منال کو دیکھ رہا تھا. منال نے اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں ہر طرف بس وہی تھی. اس نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھام کر اس پر اپنے لب رکھے, پھر اپنے گال سے مس کرتے ہوئے کہا یہ ہاتھ تو میرے نجات ہندہ ہے. اور شہیر مسکرا کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا. شہیر منال کو ہر پردے سے آزاد کرتا اپنی محبت کا عملی ثبوت دینے لگا.